من حبل الورید، اس میں ڈراوا ہے انسان کے لیے. یاد رکھنا تو اللہ سبحان و تعالیٰ کی ریچ یا پہنچ سے باہر نہیں ہے، تو بالکل ود ان ریچ ہے. ایکچولی نا ہم انسانوں کی پرابلم کیا ہے پتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ذرا سی ہمیں فری ول کیا دے دی، کیا مرضی دے دی، بس ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے ہم کو چھوٹے معاملے میں فری ول دے رکھی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایگزام کے لیے، امتحان کے لیے. مگر ایسا نہیں سمجھنا کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہماری جیسی مرضی ہم کر سکتے ہیں اور ہم اللہ سبحان و تعالیٰ کی پکڑ سے دور ہے. تو کبھی آپ نے وہ نیشنل پارک یا سفاری پارک دیکھا ہے؟ سفاری پارک آئی سپوز، اس کے اندر جو جانور ہوتے ہیں آپ دیکھو وہ کھلے میں چھوڑے گئے رہتے ہیں، لیکن حالانکہ وہ جانوروں کو ایک غلط فہمی کہہ لو آپ، کہ ان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم چھڑے ہوئے ہیں، ہم تو جو ہے چھٹے ہوئے ہیں، ہماری مرضی جہاں چاہے گھومے. لیکن آپ دیکھو ان کی ایک باؤنڈری رہتی ہے، ایک باؤنڈری رہتی ہے اور اس کے اندر ہی وہ گھوم سکتے ہیں. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ جو آفیشل ہوتے ہیں ان لوگوں کے قبضے میں وہ جانور، اور وہ جب چاہے ان کو پکڑ لے. اسی طریقے سے اللہ نے ہم کو، یعنی جو ہم سمجھتے ہیں ڈھیل دے رکھی ہے تو بس ہم جو چاہے وہ کرے، ہم ٹوٹلی اللہ نے ہمارا احاطہ کر رکھا ہے. The word in the Quran is, who will give me the Quran میں جو ورڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم ٹوٹل اللہ سبحان و تعالیٰ کی گرفت میں. کون سا ورڈ ہے یہ؟ ہمیشہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کہ انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو فری ول بہت ساری ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن دراصل وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی پکڑ سے باہر نہیں اور ود ان ریچ ہے. اس کے لیے قرآن میں کون سا ورڈ آتا ہے؟ اینی بڈی کون سا ورڈ؟ محیط. محیط. اور یہ تابندہ نے کیا کہا؟ وحاقہ بھی، یعنی جو ہے حاقہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو موسٹ اپروپریٹ ہے یعنی گھیرا ڈال رکھا ہے اللہ نے، اس کا مطلب یہ ہے. اور محیط کا مطلب ہے ٹوٹلی سراؤنڈیڈ، گھیرے میں. تم گھیرے میں ہو ہمارے. گھیرا مطلب کیا؟ ایک دائرہ ہے، ایک باؤنڈری ہے، تم اس حدود کے اندر ہو. اللہ جب چاہے تمہیں پکڑ لے. جیسے آپ نے کبھی وہ کرین دیکھا ہے؟ کرین ہوتی ہے، کرین کو جو بھی سامان اٹھانا ہے وہ گول گھوم کے امیڈیٹلی پکڑ کے سیدھا اوپر. ویسا سمجھو کہ ہم اتنے قریب ہیں اور اللہ بھی ہمارے اتنے قریب ہے. من حبل الورید، جو چاہے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے. ہم جو چاہے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جو بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ اللہ کی ریچ اور پکڑ میں. سمجھ میں آئی بات؟ اور پھر اللہ نگہبان ہے ہم پر، بالکل واچ رکھے ہوئے. اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہم پہ واچ رکھ رہا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ کے علاوہ بھی اللہ نے اپوائنٹ کیا ہوا ہے مقرر فرشتے. کون ہے وہ؟ کرامین کاتبین. کیا کرتے وہ؟ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قاعد. یعنی اللہ نے بٹھا رکھا ہے دو لینے والے جن کا نام ہم ریفرنس کی آیتوں میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ معزز فرشتے، نوبل ریکارڈرز جس کو کہا جاتا ہے، کرامین کاتبین، سب لکھتے ہیں جو آپ کرتے ہو. سارے اعمال بیٹھ کے لکھتے ہیں، ساری چیزیں. کیوں لکھ رہے ہیں یہ سب اتنا بڑا اعمال نامہ، یا آخر کیوں پریپئر کر رہے ہیں؟ اللہ سبحان و تعالی یہ اعمال نامہ کیوں پریپئر کر رہے ہیں؟ آپ سوچیں آپ، تاکہ حساب کتاب کے لیے قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا وہ اس کے بیس پر ہوگا، اس کی بنیاد پر ہوگا، ہے نا، کہ تم نے کیا کام کیا ہے. اور پھر یہ جو کرامین کاتبین یہ کیا کرتے ہیں؟ ما یلفظو من قول، نہیں وہ پھینکتا وہ شخص، یعنی وہ شخص نہیں وہ نکالتا اپنے منہ سے من قول کوئی بات، ایک لفظ تو آپ بولو. فوراً یہ کیا کرتے؟ الا لدیہ رقیب عتید، یہ تیار رہتے ہیں ڈکٹیشن لینے کے لیے. ایک ورڈ تو نکالے، مجھے ایسا لگتا ہے یہ بیٹھے ہی رہتے ہوں گے شاید انتظار میں کرامین کاتبین، کہ جو ہی ورڈ نکلے فوراً ہم کو لکھنا ہے، ایک بھی ورڈ مس نہیں کرتے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے نا کہ سیکریٹری باس کے کوئی ورڈ کو مس کرے، کوئی مس کر جائے، سیکریٹری باس کے کوئی ورڈ کو وائلس ڈکٹیشن مس کر جائے، مگر کرامین کاتبین ایک بھی لفظ مس نہیں کرتے.
اب اللہ سبحان و تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو میں نے ابھی آپ کو ریکیپ کر کے دیا ہے 16, 17, 18, اس میں اللہ سبحان و تعالیٰ دراصل ہم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وارننگ دے رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں. اے انسان سوچ سمجھ کے معاملہ کرنا، سوچ سمجھ کے عمل کرنا، سوچ سمجھ سے زبان سے جو ہے نا وہ چیزیں نکالنا. کیوں؟ کیونکہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ نہیں تم نکالتے تمہارے منہ سے کوئی لفظ، یہ تمہارے لکھنے والے بیٹھے ہیں، فوراً لکھ لیتے ہیں، ایک دم لکھ لیتے ہیں. اور پھر یہ لکھ کر اسی کے بیسس پر جو ہے تمہارا حساب کتاب ہونا ہے. اور اب انسان کو جب یہ بات یاد دلائی جاتی ہے تو آپ دیکھو اس کی نیکسٹ پرابلم کیا ہوتی ہے. اس کی نیکسٹ پرابلم کیا ہوتی ہے؟ ارے جب ہوگا تب دیکھ لیں گے. یہی ہوتا ہے نا، جب ہوگا. اول تو ماننا نہیں ہے، انکار کرنا ہے. اور اگر مان بھی لیے تو ابھی تو نہیں ہو رہا ہے نا، جب ہوگا تب دیکھ لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ویری سون. نوبڈی نوز کہ اس کی موت کا وقت کب ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ موت کا وقت کب ہے؟ کوئی یہی کہہ سکتا ہے ارے ابھی تو میں جوان ہوں، بالکل اپنی جوانی کے عروج پر ہوں، اور ابھی تو بڑھاپے کے لیے کافی عرصہ ہے، کہہ لیجئے 40 سال 50 سال، تب تک تو میں جو ہے وہ موج مستی کر لوں. تو کس نے بتایا آپ کو؟ کس نے بتایا یہ اسپیسیفک ڈیٹ کہ آپ کی اجل مسمہ جو ہے وہ یہاں تک ہے، یا آپ یہ ڈیٹ کو پہنچو گے؟ کس نے بتایا؟ کیونکہ ہم تو پچھلے ہفتے ایک آیت قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم تم کو ساری فیزز پوری کرواتے ہیں. یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے یا ہماری مرضی سے، یہ نارمل ہو یا اب نارمل ہماری مرضی سے. اس کو ہم ماں کے پیٹ سے کب نکالے ہماری مرضی سے. آپ کا ریڈیولوجسٹ تو دیتا ہے EDD، ڈیو ڈیٹ، ڈیو ڈیٹ، یہ ڈیٹ پہ بچہ باہر آئے گا. کس کو پتا ہے؟ میں نے تو یہ واچ کیا ہے، ایک ایک مہینہ پہلے بھی باہر آ جاتے ہیں بچے، یا ان کو دنیا میں لانا پڑتا ہے. اللہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کوئی بھی ایگزیکٹ ڈیٹ ڈاکٹر آپ کو دے ہی نہیں سکتا. وہ اپروکسیمیٹ ڈیٹ ہوتی ہے، ہوا تو ہوا، نہیں تو نہیں، کوئی پرابلم نہیں. وہ اللہ کی ڈیٹ فکس کی ہوئی تھی، مقرر وقت کو بچہ جب آئے گا. اچھا پھر جب بچہ کیسا ہوگا، نارمل ہوگا اب نارمل ہوگا، یہ بھی اللہ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہ بھی اللہ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور بچہ جو ہے کہاں تک پہنچے گا، یعنی ہو سکتا ہے باہر نکل کے جو ہے اس کو کچھ ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کی جو انفنسی میں یعنی جو وہ چھوٹا بیبی ہے تبھی اس کو کچھ ہو جائے، یا پھر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ یا ایک عمر کو پہنچے تب کچھ ہو جائے. ضروری نہیں کہ وہ بچہ بڑھاپے کو پہنچے گا. کوئی اس کی ایشورٹی یا گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ بچہ بڑھاپے کو پہنچے گا؟ کبھی کبھی تو بڑھاپے سے پہلے بھی اللہ اس کو لے سکتے ہیں اپنے پاس، اللہ کی مرضی ہے. تو اس کا مطلب کیا؟ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہی وہ اپنے شعور کو پہنچے، سمجھداری کو پہنچے، اس کو کیا کرنا سٹارٹ کرنا چاہیے؟ درست عمل. اپنے پہ خود ہی واچ رکھ لینا چاہیے، ورنہ تو اللہ کے واچ کیپرز ہے. لیکن اللہ کے واچ کیپرز اگر ہم کو جو ہے ہمارے اعمال لکھ لیے اور پھر اس بنا پر فیصلہ ہو، تو اس سے پہلے ہی کیا کرے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر کے اپنے آپ پر ہی واچ رکھیں. ہم خود ہی اپنی اصلاح کریں، ہم خود ہی اپنی واچ کریں تو یہ بہتر ہے کرامین کاتبین کے واچ سے. اور پھر انسان یہ نہ سوچے کہ بھائی میں تو ابھی مرنے والا نہیں اور ابھی تو مجھے بہت جینا ہے. کب آ جائے گی وہ سکرات الموت کسی کو نہیں پتا. اور موت کی ایک سکرات، ایک بے ہوشیاں ہوتی ہے نا، جب موت آ رہی ہوتی ہے تو انسان ایک بے ہوشی میں یعنی طاری ہوتا ہے، اس کو ایک نشے سی کی فیلنگ ہوتی ہے. اب دیکھیں وجات سکرات جیسے آیت نمبر 19 نے کہا وجات سکرات الموت. یہ آیت یہاں پر سکرات الموت کی آیت کیوں آ گئی؟ انسان کو ڈرایا گیا پہلے تو کہ اپنے اعمال درست رکھو، کہ نامعلوم جو ہے یہ جو یہ سکرات الموت ہے یہ کب آ جائے تم پر، کب آ جائے. اپنے واچ، اپنے اعمال پہ ڈیلی واچ رکھا کرو. کوئی ایشورٹی نہیں کہ تم 40 کی عمر کو مرو گے، یا 50 کو، یا 60 کو، یا 70 کو، یا 80 کو. نو، تم خود جو ہے کبھی بھی جا سکتے ہو اس دنیا سے. تو کیا کرو؟ بی پریپیئرڈ آلویز. وجات سکرات الموت بالحق. اور پھر جو ہے حق کے ساتھ، یعنی اگر آپ دیکھیں آ گئی بے ہوشی کی موت، یعنی حق کے ساتھ، یعنی یہ تو حق ہے، موت برحق ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے. اور تم اس سے بھاگ نہیں سکتے. سب سے بڑی بات، کوئی یہ سوچے کہ بھائی موت آ رہی ہے میں بھاگ جاؤں، یا کوئی یہ سوچے کہ بھائی موت آ رہی ہے میں جو ہے اس کو اسکیپ کر دوں. دیر از نو اسکیپ. ہم ایک آیت سورہ نساء کی پڑھ چکے ہیں نا، اینما تکونو، جہاں کہیں تم ہو آ کے پکڑ لے گی تم کو موت. ایون اف یو آر ان بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعے میں بھی ہو نا تو تم کو موت آ کے پکڑ کے لے جائے گی. تو یو ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. تم کہیں بھی نہیں بھاگ سکتے.
कहीं नहीं भाग सकते। आयत नंबर 19 एक्चुअली क्या है, वो जो पीछे अल्लाह ने हमको डराया ना कि वॉच कीप अ वॉच ओवर योर अमाल एंड द वर्ड्स दैट यू स्पीक, क्योंकि किरामीन कातिबीन लिख रहे, अल्लाह भी निगहबान है और इस पर सब हिसाब किताब जो है तुम्हारा इन्हिसार है, बेस्ड है, इस पर बेस्ड है। तो अल्लाह ने बता दिया कभी भी मौत आ सकती है, कीप अ वॉच। फिर मौत आई तो वो तो हमारी हो गई छोटी कयामत। हमारी मौत क्या होती है? छोटी कयामत ना। हमारी मौत है छोटी कयामत हमारे लिए। तो देखो, जिसकी मौत आ गई उसकी तो कयामत आ गई, ये याद रखना। हाँ, जो बड़ी कयामत है वो जब आएगी तब आएगी, लेकिन जब हमको मौत आती है तो हमारी छोटी कयामत आ जाती है, क्योंकि वो सारे आखिरत के मरहले ऑन हो जाते हैं। मौत के साथ सारे मरहले ऑन। समझ में आई आपको बात? तो जब बड़ी आएगी तब आएगी, लेकिन छोटी जब आती है ना तो तुम्हारी छोटी कयामत स्टार्ट हो जाती है। और फिर कोई ये कहे क्या अजाब भी स्टार्ट हो जाता है? बड़ी कयामत तो अभी तक आई नहीं, हम तो कन्विक्ट नहीं हुए, अभी तक तो मुजरिम जो है फैसला नहीं हुआ, जो है अल्लाह का फैसला नहीं हुआ। लेकिन क्या हमारी छोटी कयामत यानी मौत आएगी तो क्या जो है हम पे आजाब कब्र से स्टार्ट? क्योंकि मैंने आपको बताया था कब्र वो जो है जगह है, उसको जो है कि जन्नत के बागों में से एक बाग कहा जाता है, या फिर जो है कि जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा, क्योंकि सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। वो जब आएगी तो आएगी। दलील, somebody give me a दलील कि कब्र अजाब स्टार्ट हो जाता है राइट नाउ। अभी मैंने आपको 2 हफ्ते पहले जो है दलील दी और यहाँ पर आंसर मुझे मिल रहे हैं। फिरौन और आले फिरौन जैसे ही वो पानी में डुबोए गए, कहा जाता है कि उनको नार में डाल दिया गया, यानी आलम बरज़ख में राइट नाउ वो किस में है? नार में है। क्योंकि हम देखते हैं ना, आयत हमको बता चुकी है कि सुबह शाम वो जो है नार पर डाले जाते हैं। फिरौन जो है झंडा पकड़ के जो है लीड करता है, वारिद करवाता है अपनी कौम को। पहले वो खुद जाता है नार में और फिर आले फिरौन जाते हैं, क्योंकि दुनिया में भी वो उसके पैरोकार थे ना, तो बस आखिरत में भी वैसे ही रहेगा। तो अभी ट्रांजिट पीरियड है, ये तो जो है आलम बरज़ख है, लेकिन अजाब तो ऑन हो गया। और जब हकीकत में जो है कयामत तारी होगी तो क्या कहा जाएगा कि अशद्दुल आले फिरौन, कि और ज्यादा अजाब में चले जाओ। तो ये है, अल्लाह हैज डन ऑल द काम। अल्लाह ने वार्निंग का काम भी कर दिया। एवरीथिंग इज डन फ्रॉम अल्लाह साइड, हमको काम करना है अभी। और फिर जब वो बड़ी कयामत आएगी तो क्या होगा, अब वो बताया गया आज के सबक में हमारे, जो आयत नंबर 20 जो आज का हमारा सबक है। क्योंकि लोगों को फिक्र रहती है ना, छोटी कयामत का तो बता दी, जब हमारी मौत आएगी तो सारे मरहले आखिरत के स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन बड़ी कयामत भी तो आने की है ना, तब तो हिसाब किताब का दिन है। तो वो आयत नंबर 20 से जो है वो स्टार्ट होती है, वो नुफिखा फिस्सूर। समझ में आ गई? पूरा आपको पिछले मर्तबा का रिकैप समझ में आ गया? आपको जो है कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया कि किसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं? यस, आखिरत, कयामत। कयामत में क्या होगा, कयामत आएगी कैसे बर्पा होगी, क्या होगा। और उससे पहले हमको अल्लाह ने हमारी छोटी कयामत और बड़ी कयामत से याद दहानी करवा दी है कि प्लीज कीप अ वॉच ऑन योर सेल्फ। मैंने तो निगरान लगाए रखे हैं, अल्लाह भी वॉच कर रहा है, मगर तुम भी अपने आप पे वॉच रखो, क्योंकि जब बड़ी कयामत आएगी तो क्या होगा, वनूफिखा, और क्या कहा, फूक मार दी जाएगी। अब ये हो गई आयत नंबर 20, जो हमारा सबक यहाँ से स्टार्ट होता है आयत नंबर 20 से, कि उस दिन क्या होगा, उस दिन क्या होगा, जिस दिन फूक मार दी जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको पूछना चाहती हूँ, सबको जो रिकैप किया गया सबको समझ में आ गया? और क्या आपको समझ में आ गया कि हमको हमारी जबानों पर भी कंट्रोल रखना है, क्योंकि किरामीन कातिबीन जो है वो वॉच रख रहे हैं, और अल्लाह सुब्हान व तआला भी जो है वॉच रख रहे हैं। और जो वसवास है, हमारे दिल में जो वसवास उठते हैं उनके बारे में भी जो है, अगर आप देखें हमने पीछे बात किए थे ना, अल्लाह हमारे वसवसों को भी जानता है, दिल में जो उठने वाले वसवसे उनको भी जानता है, क्योंकि वो बिमा फी सुदूर है। अब ये मेरा सवाल ये है यहाँ पर, क्या हमारे दिल में जो वसवसे उठते हैं, क्या उनकी भी पकड़ है? क्या उनको उनकी पकड़ है जो हमारे दिल में? कि मैं अभी यहाँ पर आपको पूछ रही हूँ, आपने देख लिए पीछे आयत, अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारे दिल में उठने वाले वसवसों को भी जानता हूँ, क्या चलता है तुम्हारे दिल में वो भी जानता हूँ। तो देखिए, दिल में तो बाज वक्त बड़े बुरे बुरे ख्याल आते हैं ना, बड़े बुरे बुरे ख्याल आते हैं दिल में।
تو کیا ان برے برے خیالات پر پکڑ ہے؟ تو نو دیکھیے باجی، ہاں کیا بولے آپ نے بیٹا؟ کیا ان کی بولے آپ؟ پکڑ نہیں ہے نا باجی، جو دل میں خیال آتے ہیں صرف. ہاں ایکچولی آپ 50% صحیح آنسر دے رہے ہو، اور 50% کیونکہ ادھورا آنسر ہے وہ، تو میں آپ کو فل مارکس نہیں دوں گی. لیکن کہیں نہ کہیں آپ جو ہے کہ کریکٹ ہو، آپ نے ڈائریکٹ آنسر دیا ہے. لیکن میں تھوڑا یہاں پر آپ کو کلیریفیکیشن دے دیتی ہوں، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت میں جو ہے نا 284 میں آپ دیکھو گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر مینشن کیا ہے کہ میں رب ہوں آسمان اور زمین کا. تو جو رب آسمان اور زمین کے رازوں کو جانتا ہے تو ہمارے دل میں اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے. اور یہاں پر سورہ کاف کی آیت نمبر 16 میں بھی ہم کو یہاں پر پتہ چل گیا کہ جو بھی دل میں ہمارے وسوسے آتے ہیں اچھے برے سب اللہ تعالیٰ سب اس کے بارے میں جانتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو بڑی فکر ہو گئی تھی آیت نمبر 284 پر، کہ اس میں کہا گیا تھا کہ پکڑ ہے ہماری، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ تم کو جو ہے جانتا اور پکڑے گا. ٹھیک ہے، تو پھر کون سی جو ہے تو فکر ہو گئی. اور صحابہ اکرام کو تو جب فکر ہوتی تھی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتے تھے کہ ہمارے دل میں تو بعض وقت اتنے برے برے خیال آتے ہیں، اب کیا ان پر پکڑ ہونے لگی تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے. یہاں پر جیسا میجبین نے کہا ہے کہ نہیں، دل میں اٹھنے والے وسواس دیکھیے، لیکن یو ہیو ٹو کیپ اے واچ. کیونکہ دیکھیے میجبین، دل میں جو وسواس اٹھتے ہیں وہ ہمیشہ وہاں پر وسواس بن کے نہیں رہتے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھاٹس بیکم ایکشنز. یس، تو ہم کو اس پر تھوڑا سا واچ رکھنا پڑے گا، اور جو ہے اس پر کنٹرول کرنا ضروری ہے. یہ آیت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں 1-1.5 مہینہ پہلے، کہ ہمارے تھاٹس جو ہے وہ ایکشن میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ہمیشہ جو چیز دل میں رہتی ہے وہ دل میں ہی نہیں رہتی، بلکہ زبان سے بھی نکل جاتی ہے، زبان سے بھی نکل جاتی ہے اور وہ ایکشن میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے؟ سٹاپ لگانا ہے ان وسواس کو. اگر وہ اسپیسیفکلی جب وہ برے ہیں تو ہم کو خود کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. لیکن صحابہ اکرام نے کہا کہ بعض وقت ہماری کنٹرول کے باہر ہے، ہماری کنٹرول کے باہر ہے، میں کیا کریں؟ تو دیکھو جو کنٹرول کے باہر ہے اس پر پکڑ نہیں، لیکن جو کنٹرول کے اندر ہے اس پر پکڑ ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ کون سے باہر ہے کنٹرول کے اور کون سے پکڑ مطلب کنٹرول کے اندر ہے، تو اللہ وہ بھی جانتے. اللہ جانتے ہیں کون سے وسواس آپ کے کنٹرول میں ہے اور کون سے نہیں ہے، کیونکہ بما فی الصدور ہے نا. شیطان جب وسواس لاتا ہے تو انسان کو جھڑکنا چاہیے، اور وہ جھڑک کا کیسے جا سکتا ہے اس کا بھی ہم کو سلیوشن دیا گیا ہے. کیسے جو ہے وہ وسواس کو جھڑکا جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھیے تعوذ پڑھیے وہاں پر کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جھڑک دیجئے اس کو. یار ہٹ جا، تو رجم کیا ہوا دماغ مت خراب کر. اور انسان جب اس کو بولتا رہے اور پھر بھی وہ دماغ خراب کرے تو پھر بھی وہ آ رہے، تو دیکھیے وہ تو ہمارے کنٹرول کے باہر ہے، تو ان کی پکڑ نہیں ہے. لیکن جو ہمارے کنٹرول کے اندر ہے ہم اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کر سکتے ہیں. کسی کے بارے میں حسد ہے، بغض چل رہا ہے، اور آپ کی کچھ چیزیں تو کنٹرول میں رہتی ہے، اور اللہ نے ہم کو طریقہ بھی بتایا ہے. دیکھیے اگر حسد ہو رہی ہے، حسد ہو رہی ہے کسی کے بارے میں، تو کیا کریں؟ کسی کی کوئی نعمت دیکھے تو کہیں ماشاء اللہ، آٹومیٹکلی وہ ختم ہوگی. اس کو جو دعا دینا سٹارٹ کریں، اس کو دعا دینا سٹارٹ کریں، فلک ناس پڑھے. ایسا ہوتا ہے نا کسی سے حسد ہونا سٹارٹ ہوتی ہے، تو دیکھیے حسد تو ہم کو پہلے جلائے گی، بعد میں اس کو. حسد ہم کو پہلے جلا دے گی. اور انسان کو کیسے جلاتی ہے؟ جیسے آگ لکڑی کو جلاتے ویسے حسد ہم کو جلا دے گی. تو سب سے پہلے تو ہم شکار ہوں گے. تو ہم کو پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ کہیے نا ماشاء اللہ، تبارک اللہ، بارک اللہ فیک، یعنی یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھنی ہے. اس سے آپ کی ہیلپ ہو جائے گی. وہ سامنے والے کی تو ہوگی بعد میں، لیکن پہلے آپ کی ہوگی. وہ جلن سے آپ نکل آئیں گے. پھر کیا کریں؟ پھر جو ہے اس کو دعا دیں، بہت دعا دیں اس کو. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ پھر یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت اہم ہے. تو ہم کو اس پر کیا کرنا ہے؟ فلک ناز بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم کو جو ہے دعا کرنی ہے شدید، کسی کی چیزوں کو دیکھ کر کے اعوذ باللہ، بسم اللہ، یہ ساری چیزیں. شیطان کو بھگاؤ، وہ غلط غلط خیالات دماغ میں ڈالتا ہے، اس کو بھگانے کی کوشش کرو. تو دیکھو ایسے تو کتنے بھاگ جائیں گے. جو ہم کو سلیوشن بتایا گیا ہے اس کو ہم فالو اپ کریں تو پھر ٹھیک ہے، وہ بھاگ جائے گا. لیکن اگر پھر بھی آ رہے ہیں، دیکھو پھر وہ خیالات جن پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے اس پر آپ کی پکڑ نہیں. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے پتا ہے؟ دھیان دینا ہے کہ پھر وہ خیالات زبان سے نہ نکلے. وہ خیالات جو دل میں چل رہے ہیں
وہ زبان پر نہ لانا، کیونکہ اگر زبان پہ لائیں گے تو پھر تو میں نے آپ کو آیت نمبر 18 میں بتا چکی ہوں، اور وہاں پر کیا ہے جو یہاں پر کیا کہا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو پھر تو وہ لے لیں گے نا، beware of what you speak، کیونکہ پھر وہ تو لے لیں گے نا، وہ آیت میں نے آپ کو بتائی ما یلفظ پیچھے ہی کی نا 18 نمبر کی آیت، پھر وہ لے لیں گے آپ کے دل میں، جب تک کہ وہ چل رہا تھا ٹھیک ہے، کنٹرول کے باہر ہے ٹھیک ہے، لیکن زبان سے ایک بار نکل گیا تو پھر یہ لینے والے لے لیں گے، ان دونوں چیزوں کو کیا کریں گے، لے لیں گے، اور پھر کیا ہو جائے گی، پکڑ ہو جائے گی۔ تو یہاں پر جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی، اور مہجبین بھی جو بات بتائی کہ جب تک آپ کے برے خیال ہو یا جو بھی دل میں چلتے رہتے ہیں، کوشش کرے کہ اس کو زبان پہ نہ نکالیں، کیونکہ زبان پہ نکالیں گے پھر دیکھیے پھر وہ ایکشن میں بھی آ جائیں گے، ہے نا، پھر پکڑ ہو جائے گی، اور اس کے بارے میں آپ کو دلیل دے رہی ہوں، اور وہ یہ ہے اس آیت میں جو ابھی میں نے آیت نمبر 19 کی، اس کے بعد ایک ریفرنس ہے باجی، 19 نمبر کی آیت کے بعد ایک ریفرنس ہے، لگا دیجیے 19 نمبر پہ ایک ریفرنس اور ایک ہے، دیکھو اور ایک ہے جو ابھی باجی نے ابھی ریسنٹلی آج لگائی، ہاں اور ہے اس کے بعد، یس پڑھ دیجیے باجی اس کو، جو ابھی مجبین باجی نے کہا کہ دل میں جو وسوسے آ رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہو تو سی دیٹ کہ اس کو زبان پہ لانے کی کوشش نہ کرے، ورنہ پھر پکڑ ہو جائے، اس کو پڑھ لیجیے پلیز۔ جی باجی. Narrated Abu Huraira, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah has forgiven my followers the evil thoughts that occur in their minds. As long as such thoughts are not جی Say that yes باجی alhamdulillah, because what you have read just now، کیونکہ ہمارے دلوں میں بہت غلط خیالات آتے ہیں، بٹ یہاں پر کیا کہا گیا، ایز لانگ ایز وہ آپ کی زبان پہ نہ آئے، اور ایز لانگ ایز وہ ایکشن میں تبدیل نہ ہو جائے، تب تک کہ پکڑ نہیں ہے، الحمدللہ۔ Alhamdulillah. جی narrated Abu Huraira, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah has forgiven my followers the evil thoughts that occur in their minds, as long as such thoughts are not put into action or uttered. And Qatada said, if someone divorces his wife just in his mind, such an unuttered divorce has no effect. Sahih al-Bukhari 5269. جی باجی. تو دیکھیے دو چیزیں ہم کو یہاں پتہ چل گئی، یہاں طلاق کے بارے میں بھی پتہ چلا ہے، دیکھیے جیسے نکاح ہوتا ہے اور زبان ہلا کے قبول ورڈ استعمال کرنا پڑتا ہے تو نکاح ہوتا ہے، ویسے ڈیورس کے لیے بھی آپ کو اٹر کرنا پڑے گا، کیونکہ بعض وقت لوگوں کی میں یہ بھی غلط فہمیاں دیکھتی ہوں، لیٹ می اسپیک اباؤٹ دس آلسو، کہ معاشرے میں یہ بھی بڑی خراب سی چیزیں ہیں کہ خود سے خود جو ہے نا، لوگ کہتے اس کا طلاق ہو گیا، خود سے خود، ایسے کیسے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسا، خود سے خود طلاق، ارے جب خود سے خود نکاح نہیں ہوتا ہے تو خود سے خود طلاق کیسے ہو سکتی؟ یعنی شوہر بیوی کے درمیان خود سے خود طلاق نہیں، ذرا دماغ لگائیے، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی مائنڈ میں بھی سوچے تو بھی نہیں ہو سکتا، ایسی بہت ساری چیزیں، دیر آر پروسیجرز ٹو بی فالوڈ، ویری گڈ کاشفہ، ہم لوگوں کو ایک پروسیجر فالو کرنا پڑتا ہے، جیسے نکاح کے لیے ایک پروسیجر ہے تب جا کے نکاح ہوتی ہے، ویسے ہی طلاق کے لیے ایک پروسیجر ہے تب جا کے طلاق ہوتا ہے، اوکے، تو ان چیزوں کو بھی یاد رکھنا ہے۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں اس کے بارے میں، حدیث میں جو لاسٹ حصہ ہے اس کے بارے میں بات کرنے، مگر کیونکہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے بات، لیکن کیونکہ آئی ہے تو میں نے کلیئر کر دیا، کیونکہ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک چیز ہو گئی یہاں پر، نیکسٹ ہے آج کی آیت لیتے ہیں آپ، تو یہ ساری چیزیں پچھلے سبق سے ریلیٹڈ تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو وارن کیا ہے کہ آپ جو ہے سوچ سمجھ کے بات کریں، ورنہ پھر پکڑ ہو جائے گی، اور پکڑ ہو جائے گی تو پھر قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی، اور قیامت ہم سمجھتے ہیں جب آئے گی تب آئے گی، نہیں، بہت قریبی لگی ہوئی ہے، بس جب اللہ چاہیں گے تب آ جائے گی، اور کتنی دیر لگی، کتنی سی بات ہے، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور پھونک مار دی جائے گی، جب ڈیسائیڈ کر لیا نا اللہ نے بس کہ آنی ہے تو پھونک مار دی جائے گی، کس میں؟ سور میں۔ اب یہ سور کیا ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں بات کروں گی۔ تو یعنی آپ دیکھیں جس انسان کو، جو پیچھے ہم نے 16 17 18 اور 19 نمبر کی آیت کیے ہیں، اور جس انسان کو پیچھے والی کچھ آیتوں پر یقین ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں غلط
غفلت برتے. کریکٹ, یہی کنکلوژن ہم کو آیت نمبر 16, 17, 18 اور 19 سے پتہ چلا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنی امپورٹنٹ بات تم کو قرآن میں بتا رہا ہوں کہ تمہارا جو حساب ہونا ہے وہ تمہارے اعمال نامے پہ بیسڈ ہے. تم کیا باتیں کرتے ہو اس پر بیسڈ ہے, تو آپ کو سوچ سمجھ کے باتیں کرنی ہے, کیونکہ قیامت کے دن جب, اور وہ کب آئے گی, جیسے یہاں کہا گیا کہ جب پھونک مار دی جائے گی سور میں, تو جس انسان کو پیچھے والی کچھ آیتوں پر یقین ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے مستقبل یعنی فیوچر کے بارے میں غفلت برتے. اب جو انسان مرا اس کی قیامت واقع ہو گئی ہے نا, وہ تو ہو گیا, لیکن وہ جو اصلی وہ چھوٹی قیامت ہے, اور پھر بعد میں جو ہے اینڈ میں جب اللہ ڈیسائیڈ کریں گے تو اس میں بھی پروسیجر ہے. بڑی قیامت کا بھی پروسیجر ہے, بڑی قیامت کا بھی پروسیجر ہے. فرسٹ سٹیپ کیا ہوگا, قیامت جب آنے والی ہوگی تو فرسٹ سٹیپ کیا ہے, وہ جو پھونک مار دی جائے گی سور میں. اور ہم سب جانتے ہیں نا پھونک مارنے والا فرشتہ کون ہے, اسرافیل علیہ السلام. وہ کتنے بڑے ہیں وہ بعد میں آپ اندازہ لگائیے, پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سور کتنا بڑا ہے, تو آپ اس سے اندازہ لگا دینا جس کے منہ میں وہ سور ہے وہ کتنا بڑا ہے, کیونکہ اس فرشتے نے اسرافیل علیہ السلام نے سور کا لقمہ بنائے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, وہ جو ٹرمپٹ یا بیوگل جو ہے وہ اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں ہے. اور وہ کتنا بڑا ہے تو میں آپ کو ایک روایت سے یہ بھی بتا چکی ہوں کہ اس کا سرکمفرنس کتنا ہے, یہ دنیا, یہ ارتھ کی گولائی ہے. پوچھیں آپ, ارتھ کی گولائی یہ ہے اس کا سرکمفرنس, تو یعنی کتنا بڑا سور. تو اب ہم کو یہ سوچنا ہے, اللہ اکبر, یہ اتنا بڑا سور جو زمین کی گولائی ہے وہ اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں لقمے کی طرح ہے, یعنی اتنا بڑا تو سور ہے, وہ ٹرمپٹ جیسا ہے, وہ بیوگل ہے. تو وہ فرشتہ جس کے منہ میں اتنا بڑا سور ہے وہ کتنا بڑا ہوگا, وہ کتنا بڑا ہوگا. اللہ اکبر, سوچیں, یہاں سے اندازہ لگا دیجئے. یہ ایک فرشتہ ہے جس کے بارے میں میں نے ابھی آپ کو چھوٹا سا ایک ڈسکرپشن دیا. اب لیٹ اس سی واٹ از سور. ٹھیک ہے, اس میں بھی ہم کو پتا چلتا ہے, اور روایتیں بھی ہیں. باجی انشاءاللہ آپ کے لیے پڑھ دیں گے, میں یہاں سے کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتی ہوں. باجی وہ جو بھی حدیثیں ہوں گی آپ اس کو لیٹر آن پڑھ لیجئے گا جو اس آیت کے ریفرنس میں ہے. ایک آرابی نے نبی سے پوچھا, آرابی یعنی ایک ولیجر بدو. ایک آرابی نے نبی سے پوچھا یہ سور کیا ہے, سور کیا ہے, یعنی دیہاتی نے نبی سے پوچھا یہ سور کیا ہے جس میں پھونکا جائے گا. نبی نے کہا ایک سنگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی. ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی نے اس فرشتے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ سور پھونکے گا تو ان کے دائیں جانب حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بائیں طرف حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے. اللہ اکبر, یعنی بیچ میں کون ہے, اسرافیل علیہ السلام. دائیں بائیں دوسرے دو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہوں گے, اور اس کی آواز اتنی شدید ہوں گی کہ لوگ سنتے سنتے ہلاک ہو جائیں گے. سوچو نا, زمین کے سائز, گولائی کی سائز ہے اس سور کی, تو اس میں سے نکلنے والی آواز کیا ہوگی. اللہ اکبر, ہمارے کان اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو سب کچھ جو ہے آن دا سرفیس آف دا ارتھ وہ کیا ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا. صرف آواز کے ساتھ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے لوگ اور ختم ہوتے چلے جائیں گے. سب سے پہلے شخص جو وہ آواز سنے گا اپنے اونٹوں کے حوض کو درست کر رہا ہوگا, اور جو باقی لوگ بھی سنتے جائیں گے تو وہ گرتے جائیں گے اور ختم ہوتے جائیں گے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, سمجھے. اور اسرافیل علیہ السلام جن کی وہ ڈیوٹی ہے سور پھونکنے کی, وہ اپنی پیدائش کے دن سے لے کر اب تک وہ اپنے منہ پر سور رکھے ہوئے ہیں, جب سے وہ پیدا ہوئے تب سے. اور وہ نہیں جانتے کہ کس وقت ان کو حکم ہوگا. وہ ہر وقت تیار بیٹھے ہیں کہ جس وقت آرڈر آئے فوراً تعمیل کر دی جائے. اللہ کے حکم کے انتظار میں کھڑے ہیں. سور جو ہے
جو ہے وہ جمعہ کے روز پھونکا جائے گا. یہ بھی سن لیجیے, سور جو ہے وہ جمعہ کے روز پھونکا جائے گا, جمعہ کے روز پھونکا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اور ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ اس روز تمام مقرر فرشتے زمین, آسمان, ہوا, پہاڑ, دریا خوف زدہ رہتے ہیں. کون؟ فرشتے بھی خوف زدہ رہتے ہیں. جمعہ کا دن جب آتا ہے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے, اس آیت میں, اس ریفرنس میں بتایا گیا حدیث میں, کہ جیسا ہی جمعہ آتا ہے, جیسے جمعہ ٹو جمعہ, ہم ڈرتے ہیں کیا؟ ہم کو ذرا بھی خوف ہوتا ہے؟ کل جمعہ ہے, ہم کو ذرا بھی خوف ہے کہ کل یہ ہو سکتا ہے؟ ہم تو ذرا بھی نہیں ڈرتے نا. لیکن ہر جمعہ یہ ہوتا ہے. ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ اس روز تمام مقرر فرشتے زمین, آسمان, ہوا, پہاڑ, دریا خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں آج سور پھونک نہ دیا جائے. سوچو, وہ لوگ ڈرتے ہیں, ہم نہیں ڈرتے, ہم نہیں ڈرتے. سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا, ایک دفعہ پھونکنے سے سب مر کر گر جائیں گے, اتنی آواز ہوگی. پھر ایک سائلنس, اور یہ کتنا دیر تک کے سائلنس رہے گا کسی کو نہیں معلوم. پھر دوبارہ پھونکنے سے سب زندہ ہو جائیں گے. اب کہا جاتا ہے یہ ایک پھونک سے دوسرے پھونک کے درمیان کا جو وقفہ یا ٹائم پیریڈ یا جو انٹرول ہوگا, یہ کسی کو نہیں پتا. ان 2 سوروں کے پھونکنے میں کتنا فاصلہ ہے یہ اللہ بہتر جانتے, یہ اللہ ہی بہتر جانتے. لیکن یہ ساری چیزیں ہوں گی, اور جب دوسرا سور جو ہے پھونکا جائے گا تو ہم سب جانتے ہیں کہ سب جو ہے قبروں سے زندہ ہو کر کے حشر کے میدان کی طرف دوڑیں گے. وہی سور کی آواز کے پیچھے 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 دوڑیں گے. تو یہ پورا ایک 3-4 حدیث ہے جو ایک ساتھ میں نے جوائن کر کے آپ کو بتا دیا ہے. اب باجی آپ باری باری سے جو ہے پہلی روایت سے بات کو جو ہے وہ کلیئر کیجیے. جی باجی, my baby is crying. I have told Samina Baji to read. وہ پڑھ رہے, ٹھیک ہے. اوکے اوکے. جی باجی, السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی کہاں سے پڑھنا ہے؟ فرسٹ نمبر کی آیت سے پڑھے گا. پہلے ریفرنس نمبر فرسٹ لگائیے باجی. ہاں. Chapter number 21, the appearance of Dajjal and his stay upon the earth, and the descendant of Jesus and his killing him, Dajjal, and the departure of good people of strong conviction, and the survival of the weak people, and the worship of idol, and the blowing of the trumpet, and the raising up from the grave. تو یعنی یہاں پر جو حدیث میں بتا رہی ہوں وہ کس کے, یعنی جو کانٹیکسٹ ہے وہ کیا ہے؟ دا بلوئنگ آف دا ٹرمپٹ. سمجھے آپ؟ کیونکہ یہی حدیث جو ہے دجال کے لیے بھی جو ہے وہ ریفرنس دی جا سکتی ہے, لیکن یہاں پر دا بلوئنگ آف دا ٹرمپٹ کی طرف ہمارا جو ہے وہ فوکس ہونا چاہیے, اور جو گریوز میں سے اٹھیں گے لوگ اور حشر کے میدان کی طرف دوڑیں گے اس پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہی ہمارا ریفرنس اور کانٹیکسٹ کے حساب سے ہم چلیں گے. چلیے باجی. Book 41, number 7023. Abdullah ibn Amr reported that a person came to him and said, "What is the hadith that you narrated that the last hour would come at such and such time?" Thereupon he said, "Hallowed be Allah, there is no God but Allah," or the other word to the same effect. I have decided that I would not narrate anything to anyone now. Now I had only said that you would see after some time an important event, that the sacred house, Kaaba, would be burned, and it would happen and definitely happen. He then reported that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, may peace be upon him, said, "The Dajjal would appear in my ummah, and he would stay in the world for 40. I cannot say whether he meant 40 days, 40 months, or 40 years. And Allah would then send Jesus, son of Mary, who would resemble Urwa bin Masud. He, Jesus Christ, would chase him and kill him. Then people would live for 7 years, and there would be no ran for between two persons.
Allah would send cold wind from the side of Syria, that none would survive upon the earth having a speck of good in him or faith in him, but he would die, or so much so that even if some almost you were to enter the inmost part of the mountain, this would reach that place also, and that was his hell. I heard Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam as saying, only the wicked people would survive, and they would be careless as bird with the characteristics of beast. They would never appreciate the good nor condemn evil. Then the shaitan would come to them in human form and would say, "Do you respond?" And they would say, "What do you order us?" And he would command them to worship the idol. But in spite of this, there would be abundance of subsistence and lead comfortable lives. Then the trumpet would be blown, and no one would hear that. Excuse me, बाजी, यहाँ से हमारा रेफरेंस स्टार्ट होता है, पढ़िए अब. Then the trumpet would be blown, and no one would hear that, but he would bend HFS neck to one side and raise it to from the other side. And the first one to hear that trumpet would be the person who would be busy in setting right the tank means for providing water to the camel. He would sown and the other people would also sown. Then Allah would send, or he would cause to send rain, which would be like dew, and they would grow out of it the bodies of the people. Then the second trumpet would be blown, and they would stand up and begin to look around. Then it would be said, "O people, go to your Lord," and make them stand there, and they would be questioned. Then it would be said, "Bring out a group out of them from the hellfire." And then it would be asked, "How much?" It would be said, 999 out of 1,000 for the hellfire. And that would be the day which would make the children old because of its terror, and that would be the day about which it is been said on the day when the shank would be uncovered. This is Sahih al-Muslim. अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ में आ गया कि ये किस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड थी कि जो सूर है वो जो है फूक मार दी जाएगी तो क्या होगा. उस वक्त मैंने आपको जो है पूरी रिवायत यहाँ पर क्लियर की और बाजी ने आपको बता दिया है. इनफैक्ट बाजी ने तो आपको एक्स्ट्रा भी बताया. अबू सईद खुदरी कहते हैं कि नबी ने उस फरिश्ते का जिक्र करते हुए फरमाया कि जब वो सूर फूकने तो जो है वो इंशाल्लाह मैं अभी बताऊंगी आपको वो नेक्स्ट आयत में. सॉरी, तो आयत नंबर, हाँ ये मैं पढ़ के बता चुकी हूँ ना आपको कि उनके दाएं जानिब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और बाएं तरफ जो है वो मिकाइल अलैहिस्सलाम होंगे. तो ये सारी चीजों को जो बाजी ने यहाँ पर आपको बताया है ये सारी सही चीजें हैं. और पहले और दूसरे सूर के दरमियान कितना वक्फा होगा ये अल्लाह ही जानते हैं. तो ये हो गया. नेक्स्ट रिवायत पढ़ दीजिए बाजी. मैंने और भी एक चीज आपको बताई थी. नेक्स्ट, हाँ ये वाला पढ़ दीजिए प्लीज बाजी. सही अल जामे 2279 हसन. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार और अल्लाह सुब्हान ताला के नजदीक सबसे ज्यादा अजमत वाला दिन है. इसका दर्जा अल्लाह सुब्हान ताला के नजदीक ईद उल अदा और ईद उल फितर से भी ज्यादा है. इसकी 5 खुश अल्लाह सुब्हान ताला से मांगे, अल्लाह सुब्हान ताला उसे देगा जब तक कि हराम चीज का सवाल ना करे. और इसी दिन कयामत आएगी.
جمعہ کے دن ہر مقرب فرشتے آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر قیامت کے آنے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جی باجی۔ ہم بھی ڈرتے ہیں، کل بھی جمعہ ہے، ہم ڈرتے ہیں، لیکن وہ سب ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے جو یہاں آیت نمبر 20 میں ہم کو سور کے بارے میں، سور جو پھونکنے کے بارے میں جو ہے ہم کو پتہ چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر ابھی 21 لے لیتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ سور جب بلو ہوا تو پہلے سور میں تو سب ختم ہو جائیں گے، اللہ ماشاءاللہ جو اللہ چاہے وہ بچ جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ سیکنڈ میں جو ہے سب کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے قبروں سے نکل کے جو ہے وہ جو پکارنے والا اسرافیل علیہ السلام ہے ان کے سور کی طرف بھاگیں گے، دوڑیں گے اور حشر کے میدان میں جو ہے وہ زندہ زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہو گئی بات ہماری۔ اب کیا ہوگا جیسے ہی قبروں میں سے نکلیں گے؟ جب وہ قبر سے نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ آیت نمبر 21 لیتے ہیں۔ وجاءت کل نفس، وجاءت آیت نمبر 21 لگائیے باجی، 21 نمبر کی آیت لگائیے۔ باجی 20 آیت کمپلیٹ Yes, یہی ہے۔ نہیں ہوئی ہے ہماری۔ کمپلیٹ ہو گئی ہے نا؟ نہیں ہوئی ہے نہیں باجی، ہاں، last وذالک، سور ہاں، تک کی اور یہ بتایا ہے یوم یہاں پر کہا، اور یہ ہے یوم الوعید، یہ وعدے کا دن ہے۔ کب؟ قیامت کا۔ یہ جو سور چکا جائے گا اور یہ ساری چیزیں ہوگی تو یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ قیامت کیسے آئے گی۔ تو یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی بات۔ اب آیت نمبر 21، وجاءت، اور آ گئے، کل، ہر ایک جو ہے کہ نفس، نفس، ماہا، اور کیا ہے؟ سائقن، یعنی ان کے ساتھ ہوگا ایک ہانکنے والا، وہ شہید اور ایک گواہ۔ یعنی یہاں پر اشارہ کس کی طرف ہے؟ اور آئے گا ہر شخص، یعنی نیک ہو، بد ہو، مومن ہو، کافر ہو، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، ہر جان آئے گی اور ان کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہو۔ کوئی کہیں بھاگ نہیں سکے گا۔ یعنی قبر سے جیسے ہی نکلیں گے، آپ اس کو ایسا لیجئے نا کہ جیسے قبر سے نکلیں گے تو دو فرشتے آ کے سائڈ میں پکڑ لیں گے ہتھکڑی ڈال کے۔ جیسے آپ دیکھیں غلط انسان ہوگا تو آف کورس ہتھکڑی جیسا ہوتا ہے نا، پولیس پکڑ لیتی ہے، اور اگر اچھا انسان ہوگا تو اس کے لیے جو ہے وہ باڈی گارڈز کا کام کریں گے، اس کی رہنمائی کریں گے، اس کو اسکارٹ کرنے کے لیے آئیں گے۔ دیکھو جیسے اعمال، جیسے جو ہے سزا، ویسی جیسے گناہ ہوگا ویسی سزا ہوگی، تو جیسے اعمال ہوں گے ویسے معاملہ ہوگا، کریکٹ؟ اگر اچھے لوگ ہیں تو اسکارٹ کر کے فرشتے لے جائیں گے، اچھے سے لے کے جائیں گے، سنبھال کے لے جائیں گے، اور اگر بد ہے تو وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ مار کے لے جائیں گے، ہانک کے لے جائیں گے۔ تو یہاں ہانکنے کی بات آ رہی ہے، دھکے مارنے کی بات آ رہی ہے۔ ہاں، سو وجاءت، اور آ جائے گا کل نفس، ہر ایک نفس، اس کے ساتھ کون ہوگا؟ ایک ہانکنے والا ہوگا، وہ شہید اور ایک گواہ ہوگا۔ تو اب اس کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ آیت نمبر 21 جو ہے ہم کو بتا رہی ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں شہید سے مراد اس کا اعمال نامہ۔ ابو ہریرہ نے کیا کہا ہے یہاں پر ہم کو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک شہید ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو شہید سے مراد یہاں پر اس کا اعمال نامہ بھی ہو سکتا ہے، دو فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اور جو ہے شہید سے مراد اس کا اعمال نامہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن امام طبری کہتے ہیں کہ یہ دونوں فرشتے ہی ہیں۔ ایک انسان کو حشر کے میدان کی طرف ہانک کر لانے والا ہوگا اور دوسرا گواہ ہوگا۔ تو یہ جو دو ہے نا یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ایک ہے ہانکنے والا اور ایک شہید، تو یہ دو فرشتے ہی ہیں۔ اوکے، ہانکنے جو ہے نا، ہانکنے کی کیا ضرورت کیوں ہوگی؟ کیونکہ کئی لوگ اندھے اٹھیں گے نا، کہیں چوٹیوں کی شکل میں، کچھ منہ کے بل چل رہے ہوں گے، تو ایسے میں کوئی شخص ادھر ادھر جا نہ سکے گا، وہ ہانک ہانک کے لے جائیں گے۔ سمجھ میں آئی؟ فرشتے جیسے انسان قبر سے اٹھے گا اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ حاضر۔ اور یہاں پر ہانکنے والے کی بات میں نے آپ کو کیوں بتائی، کیوں کہا کہ ہانکنے کی، یعنی ہانکنے کی ضرورت کیوں ہوگی؟ کیونکہ کہیں لوگ اندھے اٹھیں گے، کئی چوٹیوں کی شکل میں، کچھ منہ کے بال چل رہے ہوں گے، تو ایسے میں کوئی شخص ادھر ادھر نہ جا سکے گا۔ قبر سے نکلتے ہی بعض کے خیال میں یہ کرامین کاتبین بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے بھی کہتے ہیں کہ یہ دونوں فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو اس کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، کریکٹ؟ یہ بھی ہو سکتے ہیں نا، شہید ہے مطلب کیا؟ گواہ ہے۔ دیکھیے ہم بات کر چکے ہیں ان کے بارے میں، شہید ہے نا وہ، تو ان کو پتا ہے وہ گواہ ہے، تو یہ
किरामीन कातिबीन भी हो सकते हैं. यानी आप देखिए इतनी अलग अलग जो है वो ओपिनियंस दी गई है, स्कॉलरली अलग अलग ओपिनियन. जो उसका रिकॉर्ड तैयार कर रहे थे वो उठेंगे, वो पकड़ लेंगे उसको. अब देखिए वही तो वॉच रख रहे थे ना, ये जिंदगी भर क्या कर रहा था वो किरामीन कातिबीन, और अल्लाह से ज्यादा कौन जानता है? अल्लाह भी जानते हैं, क्योंकि अल्लाह भी निगहबान है और किरामीन कातिबीन भी जानते हैं. तो जो रिकॉर्ड बनाएंगे वही शायद पकड़ लेंगे. जैसे आप इसको ऐसे ले सकते हैं ना, जैसे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखने वाला जो इंस्पेक्टर होता है ना, जो चार्जशीट बना रहा होता है, एफआईआर दर्ज कर रहा होता है, देखो मुजरिम को वही पकड़ के कोर्ट में ले जाता है. ये समझना आपके लिए ज्यादा बेहतर हो जाएगा. ये हाकने वाला और शहीद. हाँ, वैसे दो फरिश्ते जो किरामीन कातिबीन है, हो सकता है इंसान कब्र से उठा कि किरामीन कातिबीन जो जो हमेशा जो है उस पे निगहबानी करते थे इमीडिएटली आ जाएंगे और फौरन जो है जैसे पुलिसमैन कैसे हथकड़ी डाल देता है और फिर चार्जशीट हाथ में रहती है और दो लोग जो उसको लेके कोर्ट की तरफ जाते रहते हैं, ऐसा ही होता है ना जो हम देखते हैं. तो वैसे ही शायद किरामीन कातिबीन होंगे जो उसका रिकॉर्ड तैयार कर रहे होंगे. वो उठेगा शख्स, वो पकड़ लेंगे उसको, फिर मैदान हशर की तरफ चल पड़ेंगे. कोई एक शख्स इधर उधर नहीं हो सकेगा. हर शख्स कयामत के दिन अपनी नीयत पर उठेगा. ये भी एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बता दी गई, नीयत के हिसाब से उठेगा. हर शख्स कयामत के दिन अपनी अपनी नीयत पर उठेगा कि किसने किस नीयत के साथ क्या काम किया, क्या नीयत के साथ क्या काम किया. इसमें इंसान तो है ही, पर वैशी जानवर भी उठेंगे कयामत के दिन. वो सेकंड जो ब्यूगल जो है सूर में फूंक मार दी जाएगी तो इंसान के साथ जो है वैशी जानवर भी उठेंगे. वैशी जानवर, आपको ये कहे इंसान को तो उठाया जा रहा है, समझ में आ रही बात, वैशी जानवर को क्यों उठा रहे हैं अल्लाह सुभान व ताला? वैशी जानवर को भी क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उनका भी हिसाब होगा. चलिए दलील दीजिए. वैशी जानवर का जो इंसाफ होगा उसमें हम कौन सी रिवायत देखते हैं कि वैशी जानवर को भी उठाया जाएगा? याद है वो हदीस, सिंग वाली बकरी, बेसिंग वाली बकरी. अगर दुनिया में एक सिंग वाली बकरी ने बेसिंग वाली बकरी को मारा होगा तो कल कयामत के दिन अल्लाह सुभान व ताला दोनों को जिंदा करेंगे और उठाएंगे, और जो बेसिंग दुनिया में थी उसके सर पे सिंग दे दिया जाएगा और कहा जाएगा जा तेरा हिसाब ले ले, इंसाफ हो जाएगा. फिर मैं आपको बता दूं जानवरों के लिए जन्नत और जहन्नम नहीं है. फिर जब इंसाफ हो जाएगा तो उनको धूल मिट्टी बना दिया जाएगा. हम इंसानों के लिए तो जो है वो जन्नत और जहन्नम है. तो फिर कोई पूछे कि जब जानवरों को धूल मिट्टी बनाना है तो फिर आखिर उठाया क्यों था? आखिर उठाया क्यों था? हमको बताने के लिए कि इंसाफ है. जब अल्लाह सुभान व ताला जानवरों के दरमियान इंसाफ करेगा, हिसाब लेगा, तो क्या हम इंसानों का हिसाब नहीं होगा? क्योंकि बाज वक्त लोग समझते हैं कि कोई हिसाब किताब नहीं, कोई कयामत का जो है उठना, दोबारा उठना नहीं. तो यहाँ बात क्लियर हो गई. अरे जब अल्लाह जानवरों का हिसाब चुकता कर रहे हैं तो क्या हम इंसानों का नहीं करेंगे? बाज वक्त इंसान पर दुनिया में रहते हुए बहुत जुल्म होते हैं और वो मजलूम होता है, और एक शख्स बहुत जालिम होता है. ठीक है, मजलूम जो है वो जुल्म को बर्दाश्त करते करते दुनिया में चला गया इस आस पे कि कल अल्लाह ने कयामत रखी है तो फैसला होगा. तो क्या ऐसे शख्स को इंसाफ नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, इंसाफ होगा. इसीलिए कयामत है. तो अल्लाह ने ये जो अभी आपको मैंने दलील दी ना, ये सिंग वाली बकरी और बेसिंग वाली बकरी, ये क्या बताना मकसूद है? यही जो मैंने आपको बात बताई कि इंसान तो उठेंगे ही कयामत के दिन, वैशी जानवर भी उठाए जाएंगे और उनका हिसाब किताब करके दोबारा खत्म कर दिया जाएगा. और यही चीज हम सूरह तकवीर में देखते हैं, आयत नंबर 5 जो हमारा इस आयत में रेफरेंस है. और यहाँ पर क्या कहा गया है? देखिए यहाँ कहा गया है वैजा, और जब अल वहूशु वहीश वहशी जानवर हुशीरत इकट्ठा कर दिए जाएंगे. तो यहाँ पर सूरह तकवीर की आयत नंबर 5 में ये बात क्लियर हो गई. क्या हिसाब किताब है जानवरों का भी, इसीलिए तो उठाया जा रहा है. अब कोई जानवरों का क्यों हिसाब किताब कर रहे हैं? हमको बताने के लिए, हम इंसानों को बताने के लिए, क्योंकि उनके लिए जन्नत जहन्नम नहीं है. हम इंसानों को बताना है, देख जानवर को भी उठा रहा हूँ, जब उसका हिसाब हो रहा है तो क्या तुझे छोड़ूंगा? वैज़ल वहूशु हुशिरत, यहाँ पर बात पता चल जाती है. दिस इज अ प्रूफ के, और जब वहशी जानवर इकट्ठा कर दिए जाएंगे, अल्लाह उनको भी जो है वो इकट्ठा कर देंगे. तो यहाँ पर क्लियर हो गई आयत नंबर 21. सबको क्लियर है?
16, 17, 18, 19 کا ریکیپ کیا گیا اور 20 اور 21 اسی پہ بیس تھی. سب کو سمجھ میں آ گیا؟ باجی پلیز پوچھ لیجئے, میں آیت نمبر 22 کرتی ہوں پھر. جی باجی. سسٹرز امید کرتے ہیں آپ سبھی کو ریکیپ اور باجی نے الحمدللہ آیت نمبر 21 تک لیے ہیں, آپ سبھی کو کلیئر ہے. پلیز چیٹ باکس میں بتائیں. اور یہ بھی سب کو سمجھ میں آ گیا نا Reaction. کہ جو ہے کہ یہ ساحق یعنی ہانکنے والا اور شہید کون ہوگا, یہ بھی سمجھ میں آیا نا کہ وہ فرشتے ہوں گے, کرامین کاتبین بھی ہو سکتے ہیں, یہ بھی سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے جی باجی. چلیے اب آیت نمبر 22 لیتے ہیں. 22 نمبر کی آیت لگائیں باجی. آپ دیکھیے اللہ سبحان و تعالی یہاں کیا کہتے ہیں. اے انسان دیکھ وہ دن آ گیا, دیکھ وہ قیامت کا دن تو آ گیا جس سے ہم تم کو دنیا میں آگاہ کرتے تھے کتاب کے ذریعے, اپنے رسولوں کے ذریعے میسنجرز بھیجے جا رہے تھے تم کو اس دن کی یاد دہانی کرانے کے لیے, تم کو ڈرانے کے لیے. پر تم تو اپنی غفلت میں پڑے تھے نا, تم تو اپنی غفلت میں پڑے تھے, تم کو پڑی نہیں تھی. کوئی تم کو ڈراتا تھا تو بھی کہتے تھے بے وقوف لوگ ہیں بس ڈراتے رہتے ہیں. جی کر اٹھنا, جی کر اٹھنا, دوبارہ اٹھنا. ہمارے باپ دادا کئی عرصے سے فوت ہو گئے, کوئی بھی آج تک نہیں آیا, کیسے کوئی مرنے والا جی سکتا ہے؟ ہاں تم کو شک تھا نا, تم غفلت میں پڑے, تم کو دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں تھا, اسی لیے تم نے بالکل پرواہ نہیں کی اعمال کے بارے میں, کچھ بھی بولا, زبان سے کچھ بھی بات کی, کیونکہ خیال نہیں تھا کہ ہر چیز دو لینے والے لے رہے ہیں. ریکارڈ ہو رہا ہے, تمہارا حساب کتاب ہے, اور اسی جو ہے حساب کتاب is based on the record prepared by the noble recorders. کرامین اور کاتبین نوبل معزز فرشتے ہیں, ان کی جو ہے بنائی ہوئی کتاب کے حساب سے, اور اللہ بھی جانتا ہے بے شک تمہارا جو ہے کہ حساب کتاب ہونا ہے. تم تو غفلت میں تھے, they didn't bother. اب یہ آیتیں جو آپ کے سامنے آئی ہے, کیا ہم اب بھی غفلت میں رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اب بھی غفلت برت سکتے ہیں؟ تو پھر تو وہ انسان اپنا ہی بہت بڑا دشمن ہے, قابل رحم ہے اور اپنا ہی دشمن ہے, کیونکہ وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے کچھ نہیں کر رہا. قرآن نے تو بتا دیا یہ بات کہ ایسا ہوگا. آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کیا کہتے ہیں, لقد بلا شبہ undoubtedly کنتا تھے تم فی غفلتن, غفلت میں انسان دنیا میں تو غفلت سے زندگی بسر کرتا رہا. من ہاذا, اس چیز سے, اس یعنی کیا, یہ جو ہاذا یہاں پر بتایا گیا, دنیا میں تو جو جیتا رہا تو اس سے غفلت یعنی کیا, قیامت کے دن. کریکٹ, ایک دم پرفیکٹ جنہوں نے آنسر دیا. تو یہ دن کو بھول کر کے دنیا میں جیتا رہا, تجھے سور کے بارے میں کچھ بتایا بھی تو بھی غور نہیں کیا. دیکھیے غفلت کیا ہے نا, ایک تو ہے جہالت اور ایک ہے غفلت. دیکھیے جہالت کو بھی دور کرنا ہے. کچھ لوگوں کو آپ بتا دو اس کے بعد بھی وہ جاہل بنے رہتے ہیں, پتا تو چل گیا لیکن پھر بھی وہ جہالت سے زندگی بسر کر رہے ہیں, غفلت میں رہ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو سب بتا دیا, کوئی ایکسکیوز نہیں. ہم اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن ایسا نہیں کہہ سکتے اللہ میرے کو تو پتا ہی نہیں تھا, مجھے تو اس دن کے بارے میں کسی نے بتایا نہیں پتا تھا تو بھائی فائنڈ آؤٹ کر لیتا, اپنی ریلیجیس کتاب میں دیکھ لیتا, جھانک لیتا. قرآن میں اللہ نے ساری کے ساری چیزیں بتائی. بتاؤ مجھے کیا چیز نہیں بتائی اللہ نے؟ ہے ہمارے پاس ایکسکیوز؟ کوئی اگر یہ کہے گا نا کہ مجھے وقت نہیں ملا ہے کتاب پڑھنے کا یا سمجھنے کا, یہ کوئی معذرت نہیں ہے, یہ کوئی معذرت نہیں ہے, یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے جس کو ایکسپٹ کر لیا جائے. جب انسان دنیا میں آتا ہے تو بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے یا نہیں, اپنی زندگی اپنے سروائیول کے لیے وہ سیکھتا ہے یا نہیں. آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم اسکول میں ڈال دیتے ہیں, ماں باپ کتنی فکر کرتے ہیں ان کی پڑھائی لکھائی کی. کیوں؟ کیونکہ ان کو دنیا میں سروائیو کرنا ہے. اور ایسا ماں باپ ان کو بولتے بھی ہیں, کیا ہم تیرے ساتھ کل نہیں رہیں گے, پڑھ لے, تیری سروائیول کے لیے ہے یہ. تو وہ ماں باپ کو ان کی آخرت کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ کل یہی بچے کو آخرت کو بھی فیس کرنا ہے. دنیا کے لیے تو ہم ہمارے بچوں کو بہت پریپیئر کرتے ہیں, لیکن ہیو وی پریپیئر دیم فار دی آخرہ, کہ زندگی بس غفلت میں بسر کرو چلے گا بیٹا. دیکھیے ہم ہمارے بچوں کو بہت پیار کرتے ہیں, اگر ہمارا بچہ آگ میں ہاتھ ڈالے تو ہم ماں باپ تڑپ اٹھتے ہیں. کیا ہم ہمارے بچوں کو آگ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے دیکھ پائیں گے؟ نہیں نا. تو کیسے کل قیامت کے دن وہ آگ میں جا رہا ہو تو ہم اس کو دیکھیں گے؟ تو ان کی فکر کریں, جیسے آپ ان کو دنیا میں کیسے گائیڈ لائنز دیتے ہو, جینے کا سلیقہ طریقہ ہے نا,
وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں، سروائیول کا طریقہ، دنیا میں سروائیو کرنے کا طریقہ. اسی لیے تو پڑھائی لکھائی کتنے بچوں کو جو ہے ماں باپ اتنے بڑے بڑے کورسز میں ڈالتے، اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لینے لگاتے، کیوں؟ تاکہ وہ دنیا میں جینا سیکھ جائے. لیکن پلیز ان کو آخرت میں بھی اچھی جگہ پہنچانے کی ذمہ داری ماں باپ کی ہے. پھر بعد میں اگر کوئی نہیں مانا تو پھر وہ اللہ ان کا حساب لے گا. لیکن بتانا تو ہم کو ضروری ہے نا، ورنہ ماں باپ کی پکڑ ہو جائے گی. تو اب یہاں پر کیا بات بتا دی گئی ہے کہ غفلت میں پڑے رہے، تم قیامت کے بارے میں سوچے ہی نہیں. دنیا میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے تم کو بھیجا، تمہیں غفلت کی زندگی بسر کرتے رہے. دیکھیے نا اس آیت میں کہا گیا ہے، اور کیا کہا گیا ہے، لقد کنتا فی غفلت، میں نے تجھے کرامین کاتبین کے بارے میں بتایا. اللہ کہتے ہیں جو منہ سے تم نکالتے ہو فٹک سے لکھ لیتے ہیں، اسی کے حساب سے پورا اعمال نامہ جو ہے وہ بن رہا ہے، اسی کے حساب سے تمہارے لیے جنت یا جہنم ہے، اوپر سے اللہ بھی نگہبانی کر رہا ہے. تو تم نے ذرا بھی ہیڈ نہیں پیش کی، یعنی تم ذرا بھی نہیں سوچے اس کے بارے میں. پھر تم کو ہمیشہ تھوڑی دنیا میں جینا ہے، تم کو تو ایک دن جو ہے سکرات الموت میں تم آ جاؤ گے، بے ہوشی میں آ جاؤ گے. ہاں، اور پھر تم اس دن سے بھاگ نہیں سکتے. پھر سور جو ہے وہ بلو کر دیا جائے گا، سب مر جائیں گے، دوبارہ زندہ کیا جائے گا سب کو، اور پھر حساب کتاب کے لیے دو ہانکنے والے، ایک شہید اور ایک ہانکنے والے ان کے ساتھ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا؟ اللہ سب یاد دلا رہے کہ یہ غفلت میں تم زندگی بسر کیسے کر سکتے. لقد بلا شبہ تم تو بھول کے زندگی جی رہے. اللہ اکبر. تب ہم کیا ہو جانا چاہیے، شعور میں آ جاؤ، شعور. تم تو غفلت میں زندگی بسر کرتے رہے. من ہاذا، اس چیز سے، یعنی قیامت کی فکر ہی نہیں کری. فکشفنا، پھر کھول دیا ہم نے، کیا؟ ان کا، تجھ سے، گتاق، پردہ. کیا؟ وہ ہٹا دیا پردہ تیری آنکھ پہ جو تھا، غفلت میں تھا نا. دیکھیں انسان غفلت میں برتتا ہے زندگی، مطلب اس کی آنکھوں پہ پردہ تھا، قیامت کے بارے میں اس کو دیکھنا ہی نہیں تھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی تو نے زندگی بسر کیا، اور کرتے کرتے آج تو یہاں آ گیا، اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے تو کھڑا ہے. اب اللہ نے پردہ، اب وہ پردہ ہٹ گیا. جب انسان کو موت آتی ہے نا، واقعی میں سارے پردے ہٹ جاتے ہیں. پھر وہ پیچھے ہم نے ایک آیت کی نا، وجاءت سکرات الموت بالحق، سب حق کھل جاتا ہے. آیت نمبر 19 میں ہم نے یہ کیے تھے، سب حق کھل جاتا، آٹومیٹک سمجھ میں آ جاتا. او یہ تو وہی ہے جو قرآن میں نے پڑھی تھی، او یہ تو وہی ہے جو نبی نے ہم کو بتایا تھا. سب ختم پورا. وہ ہم تو ایک فینٹیسی میں، ایک امیجنری ورلڈ میں جی رہے تھے، حقیقت سامنے آ گئی، یہ تو قیامت ہے، ہم تو زندہ کھڑے، دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ حساب کتاب لے رہے. اللہ اکبر. اور اللہ کہتے تم تو غفلت میں جی رہے تھے. اب دیکھو کھول دیا ہم نے وہ پردہ. فبصرک، پھر تیری نگاہ الیوم، آج حدید. حدید یعنی کیا؟ حدید یعنی دیکھیں لوہا، اس سے چھری بنتی ہے تو تیز ہوتی ہے نا، تو آج تیری نگاہ تیز. دیکھو ساری چیزیں دکھ رہی برابر، ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی. پہلے کیوں نہیں آتی تھی؟ آج تیزی سے تیری سمجھ میں تیزی آ گئی. دنیا میں جب تو جی رہا تھا تو تیری سمجھ کیا ہو گئی تھی؟ کیوں تو غفلت میں جی رہا تھا؟ کیوں تیری آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ پردہ آ گیا تھا؟ آج تو تیز تیز دکھ رہا ہے واقعی، کیونکہ اللہ وہ پردہ کھول دے گا نا، ساری چیزیں جو دکھائی دینے لگے گی. اس وقت انسان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں رہتے تو اس دن سے کیا، قرآن نے تو جو ہے تجھ کو خبر دیا تھا نا اس دن کے بارے میں، اس سے تو غفلت میں تو پڑا تھا. یعنی دن کے احکامات سے یا دن کی باتوں سے، یعنی دین کے احکامات یا دین کی باتوں سے تو غفلت میں تھا، اور عذاب سے جو سب سامنے اب آ گیا. کوئی قرآن پڑھنے کی انویٹیشن دیتا، دیکھیے دیتے ہو آپ لوگ لنک، میں ضرور جانتی ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے نا لنک سپریڈ کرنے کی. آؤ چلو، اور دینا بھی چاہیے. اپنی مومن سسٹرز کو پلیز لنک سپریڈ کریں، آپ کی بھی پکڑ اور پوچھ ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی ہو سکتا ہے پڑوسی ہے، آپ کا وہ ریلیٹیو ہے، اور کل قیامت کے دن اس سے جب پوچھ تاچھ ہو رہی ہوگی تو وہ آپ کو بھی بلا لائے گا. اللہ اس کو بلاؤ، وہ فلاں میری سسٹر تھی، معلوم ہے وہ میری کزن سسٹر تھی، وہ میری ریئل سسٹر تھی، وہ اللہ یہ نا میری نیبر تھی. پتہ نہیں روز دوپہر میں جب بھی میں بولوں میرے گھر پہ آؤ چلو یہاں جانا ہے، نہیں آتی تھی. وہ دوپہر میں 2:15 سے لے کے 4:30 تک کے اس کا دروازہ کھلتا نہیں تھا. اس کے موبائل جو ہے نا اس پر وہ آنسر نہیں کرتی تھی، پتہ نہیں کیا کرتی تھی وہ. تو وہ بندی بولے گی ارے میں تو قرآن پڑھتی تھی، تو وہ کہے گی دوسری والی تو میرے کو کیوں نہیں بتائی، مجھے لنک کیوں نہیں دی.
ہاں دیکھیے اگر آپ نے دیا ہے تو آپ اللہ کے سامنے کل کہہ سکتے نا اللہ میں نے اس کو لنک دیا تھا, میں اس کو بار بار لنک دیتی تھی اقرا کلاس کی کہ چل میرے ساتھ کلاس میں بیٹھ, چلا مانگتے تو میرے گھر پہ آجا ہم دونوں بیٹھیں گے, دونوں جو ہے ساتھ میں جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے, گروپ اسٹڈی کر لیں گے, آجا ایک دوسرے کے سوالات لکھ دیں گے باجی کو, کبھی جو ہے ایک کا کوشچن ہے تو ہم سب کو فائدہ مل جائے گا, چل آجا. لیکن تو کبھی بھی نہیں سنتی تھی, میں اللہ اس کو لنک دیتی تھی تو ہو گئی نا بات, اللہ تو جانتا ہے لنک دیتے تھے آپ نے کر دیا نا اپنا کام, ہو گیا نا. اب آپ سوچو کبھی آپ لنک کو شیئر نہ کیے ہو تو پھر اگر وہ نیبر ہو یا ریلیٹیوز ہو یا جو بھی پہچان والے ہیں وہ کل قیامت کے دن کیا کہیں گے, آپ کا گریبان پکڑ لیں گے اور اللہ کو کیا کہیں گے, اللہ یہ اکیلی قرآن پڑھتی تھی, اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا, پکڑ ہو گئی. تو اسی لیے میں زندگی غفلت میں بسر کری, مجھے نہیں پتا تھا. تو کیا کرے, لنک کو سپریڈ کیجئے پلیز. اور آپ دیکھیں کہ یو آر پارٹیسپیٹنگ ان دی دعوی ورک, آپ آٹومیٹکلی دعویٰ کا کام کر رہے ہیں. اب ہر ایک کے لیے تو ممکن نہیں ہے نا کہ وہ اس طریقے سے دعویٰ کا کام کرے, 1-to-1 بیسس پہ کرے یا جو ہے اس طریقے سے, ہر ایک کے لیے نہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو لیے یہ ممکن نہیں کرتا, تو ایٹ لیسٹ لنک دینا تو ہر ایک کے لیے آسان ہے نا, تو کم سے کم لنک تو دے دو اور پھر جو ہے کیا وہ لسٹ میں شامل ہو جاؤ کہ اللہ میں لنک دینے والوں میں سے تھی, میں نے تو دعویٰ کا کام کر دی, فلاں نہیں سن رہا تو میں کیا کروں, ایٹ لیسٹ وہ لسٹ میں تو شامل ہو جاؤ. دیتے رہو لوگوں کو, دیتے رہو ان کو لنک. پتا نہیں اللہ کب کسی کو ہدایت دے دے, توفیق دے دے کہ وہ ان کلاسز میں آ کے بیٹھ جائے اور پھر ہمارا کام تو پورا ہو گیا. اور میں آپ کو بتاؤں بعض وقت ہے نا کوئی جو ہے نا تڑپ رہا ہوتا ہے ان لنک, ایسی لنک کے لیے, ایسی کلاسز کے لیے, اور ان تک کے جو ہے نا وہ پہنچ نہیں ہوتی ان کی کہ مجھے ایسی کلاسز ملے. صحیح میں بہت سے لوگوں تو وہ نا ان تک کی لنک نہیں پہنچتی, لیکن وہ ویٹ میں رہتے ہیں کہ کوئی ایک ذریعہ اللہ کھول دے جس سے میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کو سیکھ لوں. کسی کے دل میں یہ رہتا ہے, اور پھر جب آپ کے ذریعے اللہ اس کو لنک پہنچا دیتے ہیں, آپ دیکھیے وہ آپ سے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں. آپ جو چیز یہاں سے پڑھ کے بھول جاتے ہو ایک عرصے میں, ہو سکتا ہے جس کو آپ نے لنک فارورڈ کیا ہے وہ اس کو زیادہ دھیان میں رکھے آپ سے اور آگے فارورڈ کر دیں اور آپ سے آگے نکل جائیں, تو اجر ثواب تو آپ کو بھی ملے گا نا. So be a part of this, participate in the dawah work, at least share a link, please. یعنی آپ دیکھیں ہر ایک کوآرڈینیٹر یہاں ہارڈ ورک کرتا ہے اور آپ کے سامنے ہر ایک چیز کا خلاصہ کیا جاتا ہے, آپ کو بالکل دلائل کے ساتھ میں, پروفز کے ساتھ میں پڑھایا جاتا ہے. کیا کبھی ایسا ہے کہ ہر ایک بات جو ہم نے آپ کو بتائی ہے, ہر ایک بات جو ہم نے آپ کو بتائی ہے, تو کیا ایسا نہیں کہ جو ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کو سچی اور اوتھینٹک پائی ہے, کہ اگر آپ کسی سے بھی جا کے پوچھے کہ بھائی یہ آیت پر یہ ہے, اوتھینٹسٹی چیک کر لیں, آپ کو پتا چل جائے گا. یقین کے ساتھ لیں, قرآن کو یقین کے ساتھ لیں. آپ جو ان کلاسز میں آتے ہیں یقین کے ساتھ آئیں, یقین کے ساتھ جائیں, یقین کے ساتھ جائیں. تو یس شاہین سلطانہ یہاں کہتی ہے کہ میں نے ایٹ لیسٹ 12 to 15 ممبرس کو جوائن کرایا. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب دے. اب آپ دیکھیں وہ لکھ رہے, پڑھ رہے ہیں اور آٹومیٹکلی آپ کو اس کا ثواب مل رہا ہے. کریکٹ, کتنی بڑی چیز ہے. ایسے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے, ہر ایک سسٹر کو, کہ میں کسی ایک سسٹر کو پکڑ کے لاؤں. دیکھیں قرآن از فار دی مین کائنڈ, فار دی انٹائر مین کائنڈ. اگر ہم اس کو اسپریڈ نہیں کریں گے تو ہماری پکڑ ہو جائے گی. سو جو آپ کا جاب ہے وہ اپنے طرف سے جو ہے کہ آپ کو کرنا. ماشاء اللہ. تابندہ سیڈ آئی ہیو گاٹ شاہین سلطان. سبحان اللہ. دیکھیے شاہین سلطان 12 لوگوں کو لا رہی ہے اور تابندہ آپ نے شاہین سلطان کو لائے ہیں, تو ابھی سارا اجر و ثواب یعنی شاہین کو تو اس کا ملے گا اور تابندہ بھی جو ہے وہ شیئر ہولڈر بن گئی اس کام میں, ہے نا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دیتے ہیں تو کسی کے شیئر میں سے کم کر کے کسی کو نہیں دیتے, سب کو شیئر بڑھ چڑھ کے ہی ملتا ہے. سو گڈ, سی ماشاء اللہ, دیٹس سو نائس. یس تابندہ, یو سو بلیسڈ. آپ نے ایک کو پکڑ کے لایا, اس نے 12 کو پکڑ کے لایا, 12 سے 13 لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے. ماشاء اللہ. اب ہر ایک یہ کیجئے, ونڈرفل. دیکھیے یہاں پر تو ہم کو یہ کام کرنا ہے, ٹھیک, یاد دہانی کروانی ہے, پھر غافل زندگی بسر نہیں کرنی ہے. اس وقت انسان سے کہا جائے گا جو نہیں آتے تھے یا جنہوں نے
قیامت کے بارے میں فکر نہیں کری تو آیت نمبر 22 کیا کہتی ہے؟ اس وقت انسان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں رہتے تو اس دن سے یا قرآن نے جو تجھ کو خبر دی تھی تو اس سے غفلت برتتا رہا، یعنی دین کے احکامات یا دین کی باتوں سے غفلت اور عذاب سے غفلت. جو ہم اب جو سامنے آ رہا ہے تو کیا؟ تو پردہ کھل جائے گا، تو کھول دیا جائے گا. ہم نے تجھ سے جو پردہ کھول دیا، آج دنیا میں ظاہری نظر آنے والی چیز میں کھو کر کے یہ غفلت اس کا پردہ ہوگا. جب ہم ایک چیز میں کھو جاتے ہیں تو باقی آس پاس کی چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. دیکھو جب ہم ایک چیز میں لگ جاتے ہیں تو آزو بازو کیا ہو رہا ہے ہم کو نہیں پتہ چلتا ہے. بعض وقت تو ہمارے بچے فون میں ایسے لگے ہوتے ہیں کہ آزو بازو پیرنٹس بیٹھے ہیں، رشتے دار بیٹھے، وہ بھی فکر نہیں ہوتی. اور رائٹ ناؤ آپ لوگ بھی جیسے آپ اب کلاسز میں بیٹھے تو یقین کے ساتھ کہتی ہوں آپ کا توجہ 100% ہے، تو آپ کو بھی فکر نہیں ہے میرے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. جانے دو 4:30 کے بعد دیکھیں گے، جانے دو 4:30 کے بعد دیکھیں گے. ابھی مجھے نہیں ذرا بھی جو ہے نا ایک بھی ورڈ باجی کا مس نہیں کرنا ہے. کتنے اسٹوڈنٹ مجھے ایسے لکھتے ہیں باجی مجھے ایک ورڈ آپ کا مس نہیں کرنا اچھا لگتا ہے. میرے دروازے کی بیل جو رنگ ہوتی ہے نا مجھے اتنا غصہ آتا ہے، مجھے اتنا غصہ آتا ہے. کوئی مجھ سے کوئی چیز مانگ لے نا مجھے اتنا غصہ آتا ہے. یس یہ ہے کیا اٹینٹو ہونا، اور یہ چیز آپ کو کل قیامت کے دن فائدہ دے گی. یہی چیز آپ کو فائدہ دے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بات ہو گئی. ہم کو لگتا ہے انسان مر کر سو گیا نا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا پردہ آنکھ کا کھول دوں گا میں. آج یہ دنیا میں سو رہے تھے اور ہم کو لگتا ہے مرنے کے بعد آدمی سو جاتا ہے نا. آج کا پوسٹر آپ نے دیکھے؟ آج کے پوسٹر میں نے کیا مینشن کیا؟ ہم کو لگتا ہے انسان مر کر سو گیا، پر انسان جو ہے نا مر کر جاگ جاتا ہے. کیوں؟ سارے پردے کھل جاتے ہیں، ساری چیزیں جس سے وہ غفلت میں پڑا ہوا تھا، آخرت سے، اللہ کے احکامات سے، عذاب سے، جنت سے، جہنم سے، وہ سارے پردے کھول دیے جاتے. سو ہم کو لگتا ہے انسان مر کر سو گیا، پر انسان مر کر جاگ جاتا ہے. کیوں؟ اس کو وہ نظر آنے لگتا ہے جو جاگتے میں نظر نہیں آ رہا تھا. تو ایک پردہ اٹھتا ہے موت کے وقت اور دوسرا اٹھتا ہے حشر کے میدان میں. پھر آپ سوچیں جو غفلت سے دنیا بسر کر رہے تھے تو پھر کیا ہوگا ان کا؟ کیا ہوگا ان کا؟ اب کیا کیا جائے؟ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. ٹائم از گون. چڑیا چگ گئی کھیت، اب تو آگے ہی جانا ہے. دیر از نو یو ٹرن. اب سب جانتے ہیں نا کہ وہاں پر جو لوگ جو ہے جو عذاب کے شکار ہوں گے وہ اللہ سے ریکویسٹ کریں گے گھٹنوں کے بل گر کے اور کہیں گے یا رب ایک دفعہ ہمارا جانا دنیا میں، ابھی ہم صحیح کام کر کے آئیں گے. جو ہم پہلے غلط کرتے تھے وہ نہیں کریں گے، اچھے کام کریں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ ہرگز نہیں، بیٹھو یہاں، ٹائم از اپ. گیا پیپر کا ٹائم ختم ہونے کے بعد کیا کوئی ٹیچر کسی کو ایگزامینیشن ہال میں انٹرٹین کرے گی کہ ہاں بیٹا لکھ، تیرا پیپر ختم نہیں ہوا، چل واپس سے لکھ دے، یا تو نہیں آیا. دیکھیے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے ایگزام میں اگر آپ کوئی پیپر نہ دے سکے تو آپ کے لیے نیکسٹ ایئر ہے، آپ کے پاس نیکسٹ چانس ہے کہ اگلے سال اپیئر کر لینا، اگلے سال جو ہے وہ اپیئر کر لینا. لیکن قیامت میں نہیں ہے. اب یہاں کسی نے کہا ہے کہ ٹیچر 5 منٹ بھی نہیں دیتی. ہاں نہیں دے گی نا، 5 منٹ بھی نہیں دے گی. تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے ٹائم اپ ہے. اب تو یہاں پر یہ ریوارڈ کا دن ہے، یہ تھوڑی ایگزام کا دن ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں ریزلٹ ڈے ہے. قیامت کیا ہے؟ ریزلٹ ڈے. ریزلٹ ڈے میں کوئی اپنا ایگزام کا پیپر لکھ سکتا ہے کیا کہ ریزلٹ ڈے میں بندہ کہے اللہ مجھے جانے دے، دنیا میں جاتا ہوں اچھا ابھی کر کے آتا ہوں پھر تو میرا ریزلٹ بنا. ارے ریزلٹ ڈے ہے، کام کرنے کا دن تو وہ دنیا میں تھا جو تو نے کھو دیا موقع، غفلت برتتا رہا آخرت سے، اللہ کے احکام سے، قرآن سے، نبی کی باتوں سے، سنت سے. اب کیا گیا؟ اب تو چڑیا چگ گئی کھیت. اب سب نظر آ رہا نا، سب نظر آ رہا ہے. تو ایک پردہ کب کھلتا ہے آنکھ کا؟ انسان ہم کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے اسٹیٹمنٹ دیکھیے، ہم کو لگتا ہے انسان مر کر سو گیا، پر انسان مر کر جاگ جاتا ہے. تو ایک پردہ اٹھتا ہے موت کے وقت اور دوسرا پردہ اٹھتا ہے حشر کے میدان میں. اور پھر کیا؟ ندامت ہی ندامت، شرمندگی، ریگریٹس. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ریگریٹس، پچھتاوا. اب کیا پچھتا رہے ہو؟ جب چڑیا چگ گئی تھے تو یہ ہو گئی آیت نمبر 12. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے دنیا میں ہی جو ہے
عمل کرنے کی توفیق دے دے. یا اللہ ہمارے دنیا میں جو بھی لمحہ ہے ہم اس میں غفلت نہ برتے. یا اللہ جو بھی ہم ان آیتوں کو پڑھتے، دیکھیں ایک تو وہ ہے جو بالکل قرآن سے دور ہے اور وہ ہو گئے غفلت میں ٹوٹل، اور ایک ہم ہیں، ہم تو اٹینڈ کر رہے ہیں کلاس لیکن پھر پڑھ کے بھی غافل نہیں ہو جانا. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اللہ تو نے ہم کو ہدایت دی، اب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو جما کے رکھنا، ٹیڑھا نہیں کرنا. کون سی دعا ہے وہ تابندہ؟ کہ ہدایت دینے کے بعد میں ہمارے دل کو ٹیڑھا نہیں کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب. یا اللہ دلوں کو سیدھا کرنے کے بعد ٹیڑھا نہیں کرنا، بہت خطرناک بات ہے. اب یہ ہم آ گئے تو ہم صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتی ہوں ہم میں سے ہر ایک پائس ہو گیا، رائچس ہو گیا، بٹ ایٹ لیسٹ وی اسٹارٹڈ ٹیکنگ اے بیبی اسٹیپس. ہم آہستہ آہستہ چل رہے ہیں بٹ ایٹ لیسٹ ہم چل رہے ہیں، منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ پہنچا دے گا منزل تک، اللہ ہم کو پہنچا دے گا، کیونکہ وہ تو کوشش ہی دیکھتا ہے نا. یاد ہے نا وہ جس نے 99 قتل کیے تھے، اس نے کون سا اچھا کام کیا تھا؟ کون سے روزے رکھ لیے تھے؟ کون سی نمازیں پڑھ لیا تھا؟ وہ تو جا رہا تھا کوشش کر کے ایک بستی کی طرف جہاں جا کے سدھرے، اور راستے میں اس کو موت آ کے پکڑ لی. تو بس اس کی نیت ہی تھی نا صرف سدھرنے کی. کون سا اچھا کام کیا تھا؟ اللہ نے تو اس کو جنت دے دیا صرف ایک نیت پہ، ہے نا. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اچھی نیت کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تو منزل تک پہنچا دینا، تو میری منزل نزدیک لے کر آنا. اللہ کوشش دیکھتا ہے، بھلے آپ بیبی سٹیپس لیں، بھلے ایک ایک قدم پہ 100 بار ہم گریں، استغفار کریں، بخشش چاہیے تیری ربنا، تیری بخشش چاہیے، اور پھر کھڑے ہو جائیں. پہنچا دے گا وہ. ہمیں فکر نہیں کرنا، وہ ہم کو پہنچائے گا. صرف ایک جذبہ ہونا چاہیے، یا اللہ مجھے سدھرنا ہے، یا اللہ مجھے اپنی زندگی غفلت میں نہیں بتانی. یا اللہ رمضان سے، یعنی آپ دیکھیں صحابہ اکرام تو 6 مہینہ پہلے دعا پڑھ لیا کرتے تھے کہ جو ہے کہ پہنچا دے، بلغنا، یعنی اللہ ہم کو پہنچا دے رمضان تک. اب ہم کتنا ہی دن دور ہے رمضان سے، ہارڈلی 22 days دور ہیں، بس اتنا ہی دن ہم دور ہیں. کیا تیاری ہماری؟ ہاں کیا تیاری ہماری؟ کیا ہے تیاری؟ صرف جو ہے کہ ہم روزے افطار کی تیاری کر رہے ہیں. بہت سے لوگ وہ تیاری کرتے ہیں نا، شاپنگ آن ہے کیا رمضان کی. کیا کر رہے ہیں؟ وہ سارے کھانے پینے کی چیزوں کو سٹاک کرنا ہے، صرف کھانے پینوں کی جو ہے چیزوں کا سٹاک کرنا ہے. ارے تقویٰ کا سٹاک کیا ہے؟ تقویٰ کا سٹاک ہوا ہے؟ ہاں تھوڑا سا تقویٰ کا سٹاک ہوا ہے، تھوڑا سا جو ہماری جو روح ہے، یعنی اسپرچل جو ہے نا، کیا کہتے ہیں کہ وہ بھی ہائی ہونا چاہیے نا. آپ دیکھیں ہم جو ہے کہ اپنی بھی تیاری کریں کہ اللہ تعالیٰ خوشی خوشی اللہ اچھا ویلکم کریں. ہم رمضان کا ایسا نہیں ہو کہ ہم رمضان میں داخل ہوئے اور اینڈ میں آ گئے اور کچھ بھی نہیں کیا، اور پھر وہی ندامت اور ریگریٹس، پچھتاوا. ارے ابھی تو شروع ہوا تھا رمضان اور چلا گیا اور میں نے کچھ نہیں کیا اور اپنی بخشش بھی نہیں کروا سکی. تو سب سے بڑا کیا ہے؟ بد نصیب وہی شخص ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور پھر وہ اپنی بخشش کرائے بنا وہ رمضان کے مہینے سے نکل گیا. تو آپ کو میں دے رہی ہوں ابھی سے الرٹ دے رہی ہوں، آپ کو ابھی سے جو ہے الارم لگا لیجئے. محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی اپنی کھانے پینے کی عادتوں کو کٹ ڈاؤن بھی کریں، کیونکہ انیشیل ڈیز میں پھر بہت بھاری جاتا ہے نا، ڈیز بہت بھاری جاتا ہے. پھر وہ جو ایام بیز ہے اور جو ہے کہ منڈے تھرسڈے، اس پر تھوڑا سا فوکس کرے، کوشش کرے، پہلے سے عادت جو ہے بنانے کی کوشش کرے. یہ ساری چیزیں ہاں وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن آ کر کے اس حال میں جب تم آؤ گے تو اللہ پھر یہی کہیں گے نا، غفلت میں تو پوری زندگی بسر کی، قیامت سے کمات سے اب آج پردہ میں نے کھول دیا تو تم کو دیکھو کتنی تیزی سے دکھ رہا ہے. تو یہ آیت نمبر 22. آیت نمبر 23 لیتے ہیں ابھی باجی. آیت نمبر 23. اب کیا؟ وقالا، اور کہے گا قرینہ، ساتھی اس کا. اب کون ہے ساتھی؟ دیکھیے اس شخص کا، کیونکہ ابھی یہاں پر اس کو باتیں سننی پڑ رہی ہے نا. وہ تو بالکل غفلت میں جیتا رہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کو کہیں گے، ڈانٹیں گے اور بتا بھی رہے تو ایسے ہی جی رہا تھا. دیکھ ابھی میں نے تیری آنکھیں تو اب تیزی سے دیکھ رہی ہے، ساری چیزیں حقیقت ہو گئی. پہلے کوئی تجھے بتاتا تھا قیامت کی آخرت کی فکر کر تو ذرا بھی نہیں، غفلت پہ پڑا رہتا تھا. یہ جانے دے سب بولنے کی باتیں، یہ تو صحیح میں ہو گیا. اب وقالا، اور کیا کہے گا قرینہ، ساتھی اس کا. ساتھی اس کا حاضہ یہ ہے، ما جو لدیہ میرے پاس، عتید حاضر ہے یا تیار. دیکھ
ابھی یہاں پر اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ کون ساتھی ہے جس کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے؟ کہ اس کا ساتھی کہے گا تو یہاں کون ہے وہ؟ تو یہاں پر دو اوپینین پائی جاتی ہے. ایک ہے یہ کون ساتھی ہے، بعض نے کہا یہ شیطان ہے. دو اوپینین ملتا ہے. اس آیت کا انٹرپریٹیشن میں دو طریقے سے کروں. بعض نے کہا اسکالرز نے کہ یہ قرین یا جو ساتھی ہے، بعض نے کہا یہ شیطان ہے جو انسان کو بہکانے کے لیے لگا ہوا تھا. تو جب یہ دن آ جائے گا نا اور انسان جب مصیبت میں پڑا رہے گا نا، اس کے آنکھوں کے سامنے سے پٹی کھل جائے گی نا، تو ساری چیزیں کھل جائے گی اس کے سامنے، تو وہ شیطان آئے گا تانے مارنے. ایسا ہوتا ہے نا، تانے مارنے آئے گا. دیکھ یہی تھا، یہی دن تھا، دیکھ یہ کون ساتھی ہے؟ تو بعض نے کہا یہ شیطان جو انسان کو بہکانے کے لیے لگا ہوا تھا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ صرف شیطان ہی نہیں، انسان کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں. تو اب دوسری اسکالرلی اوپینین ہے کہ یہ بعض نے کہا یہ کرامین کاتبین ہوں گے، یہ فرشتے بھی ہوں گے، ہاں، جو لکھ رہے تھے ان کا ریکارڈ. اب وہ کیا کہیں گے؟ دیکھ تو جو کر رہا تھا نا دنیا میں غفلت میں، سب تیرا ریکارڈ ہم ہی بنا رہے تھے. دیکھ آ گیا دن، اب تیرا حساب ہونے والا ہے. اس ریکارڈ پر بیسڈ ہے تیرا حساب کتاب. جو غفلت میں تو زندگی بسر کر رہا تھا، دیکھ اس کا خامیازہ آج تجھے بھگتنا ہے. تو بعض نے کہا جو دنیا میں اعمال نامہ لکھ رہا تھا وہ اس کو پکڑ کر میدان حشر کے پاس لا کر کہے گا یہ ہے جو میرے پاس تھا تیار. دیکھیے اس آیت کو کیا کہا گیا، وکالا، اور کہے گا کون؟ تو پھر وہ فرشتے ہی ہے. کرینہ ہوں اس کا ساتھی، یعنی کون؟ وہ شہید فرشتہ. دیکھو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بھی بتائی تھی نا کہ قبر سے وہ سور جب پھونکا جائے گا تو حشر کے میدان میں فرشتے آ کے اس کو پکڑ لیں گے. ایک ہوگا ہانکنے والا اور ایک ہوگا شہید. تو یہی فرشتہ ہے، یہ شہید فرشتہ آ گیا. شہید فرشتہ یہ دیکھ، حاضر یہ ہے ماں لدیا، میرے پاس عتید حاضر، تیرا ریکارڈ تیار، تیری چارج شیٹ بنی ہوئی ہے، تیرا FIR چارج شیٹ ایوری تھنگ ریڈی. میں تیرے ساتھ زندگی بھر چپکا رہا، تیرا سارا بائی کھاتا بناتا رہا، ٹھیک ہے. اور اب دیکھ یہ آ گیا میرے پاس ریڈی. ایوری بڈی ہیز گوٹ اٹ. پورا کانٹیکٹ سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ پیچھے ہم نے شہید اور ہانکنے والے کی بات کیے تھے، اور یہاں ہم کو 23 نمبر کی آیت میں پتا چلتا ہے یہ شہید ہی ہے. سو وکالا، اور کہے گا کرین ہو اس کا ساتھی یعنی شہید فرشتہ. آزا یہ ہے ماں جو لدیا میرے پاس ہے، عتید حاضر، دیکھ تیار تیرے لیے پورا ریڈی کر کے رکھا ہوں. دیکھ تیرا اکاؤنٹ، تیرا بائی کھاتا ہے، ایوری تھنگ ریڈی. سو بعض نے کیا کہا؟ یہ فرشتہ ہی ہے. بعض نے کہا جو دنیا میں اعمال نامہ لکھ رہا تھا وہ اس کو پکڑ کر میدان حشر کے پاس لا کر کہے گا یہ ہے جو میرے پاس تھا تیار. یعنی آدمی اس کا اکاؤنٹس اور اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا. لو اللہ تعالیٰ جیسا پولیس مین کیسے کورٹ میں لے کر آتا ہے جج کے سامنے، یہ دیکھو یہ ہے مجرم، ہاں یور آنر دس از دا مجرم، یہ ہے اس کی چارج شیٹ، میں سب سبمٹ کرتا ہوں. تو وہ شہید فرشتہ سب عدالت میں سب کچھ تیار سبمٹ کر دے گا، اس کا اکاؤنٹ اور اللہ کے حضور پیش کر دے گا. یہ یوں ہے کہ ایک پولیس مین مجرم کو عدالت تک پکڑ کے دے دیتا ہے کہ یہ بھی میری کسٹڈی میں تھا، اب یہ تم اس کو لو. اب یہ جوڈیشل کسٹڈی میں جائے گا. ایک ہوتا ہے نا پولیس کسٹڈی، ایک ہوتی ہے پولیس کسٹڈی. اب تک یہ پولیس کسٹڈی میں تھا، اب لو اس کو، میرا کام ختم. بعض کہتے اس سے مراد شیطان بھی ہے، یعنی شیطان جو ہے دنیا میں تو وہ دوست بنا رہا ہے نا، وہ بھی تو دوست بنا رہا، سب غلط کام کراتا رہا، اور قیامت کے دن بے وفائیاں کرے گا. یہ کرین اب کیا ہے؟ پہلے میں نے آپ کو فرشتہ بتایا، یہ دیکھو یہ فرشتہ شہید فرشتہ ہے جو بائی کھاتا لکھ رہا تھا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں چھوڑ دے گا ریکارڈز کے ساتھ. تو یہ ہو گیا فرشتہ، یہ ہو گیا ایک انٹرپریٹیشن تفسیر کا. دوسرا یہ ہے، بعض سے نے کہا کہ اس سے مراد شیطان ہے، یعنی شیطان جو ہے دنیا میں تو وہ دوست بنا ہے اور قیامت کے دن بے وفائیاں کرے گا، کہ یہ ہے جس کے پیچھے میں پڑا تھا دنیا میں. لو اس کو، یہ بھی سمجھ گیا، شیطان بھی لے کر آئے گا اس کو ساتھ میں اور کہے گا لو اس کے پیچھے میں پوری زندگی پڑا رہا، اپنے حساب سے اس کو کام کراتا رہا، خوش فہمیوں میں، غلط فہمیوں میں ڈالتا رہا، اس کے برے اعمال کو کیا کیا؟ خوبصورت بنا کے دکھاتا رہا. وہ ہے نا زینا، سجا دیا گیا اس کا اعمال اس کے لیے، تو وہ غلط کام کرتا رہا. لو اب پکڑو، یعنی آپ دیکھیں پکڑا دیا، پھنسا دیا.
غلط کام کروا کروا کے زندگی بھر شیطان ہم کو کیا کرے گا؟ بے وفائی کرے گا کہ یہ ہے جس کے پیچھے میں پڑا تھا دنیا میں، اب یہ تیار کیا گٹری کے ساتھ. کون سی گٹری؟ اپنے گناہوں کی گٹری کے ساتھ ریڈی. اسے پکڑیں اور سزا دیں. دیکھیے کیا کر دیا شیطان نے، جس کو ہم دوست مانتے ہیں. اللہ نے تو قرآن میں شیطان کے بارے میں کیا بات بتایا تھا؟ تم نے اس کو اولیاء بنا لیے، تم نے اس کو دوست بنا لیے. اللہ نے ہم کو کیا کہا تھا؟ ویری گڈ تابندہ، یہ عدو مبین ہے، یہ تو کھلا دشمن ہے. قرآن کیا کہا؟ عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن. اللہ نے کہا میں نے تم کو ہر جگہ قرآن میں بتایا یہ تمہارا دشمن کھلا دشمن، کھلا دشمن. تم نے اس کو اولیاء بنا لیا، تم نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، یہ تم کو اپنے اشاروں پہ نچاتا رہا. دیکھو قیامت کے دن لا کے پھنسا کے کھڑا کر دے گا اور کہے گا لو گناہ کی گٹری کے ساتھ. شیطان نے کہا تھا نا کہ میں انسانوں کی کثیر تعداد کو لے جاؤں گا، یاد ہے نا، اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. اور شیطان انسان کو مرتے دم تک نہیں چھوڑتا اور اس سے اپنی مرضی کے کام کراتا چلا جاتا اور وہاں جا کر کے بے وفائی کرے گا. لو پکڑ لو، لو میں تیار لے کر آیا ہوں. کیونکہ اس نے تو اللہ سے جو ہے، یاد ہے نا میں نے آپ کو بتائی تھی وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ اللہ نے اس کو بون دیا ہوا ہے نا، 4 اس کو بلیسنگز ملی ہوئی ہے، ایکچولی پاورز ملا ہوا ہے. تو اس نے کیا کہا تھا؟ ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سب کے سب کو یعنی جمع کرا دوں گا، اپنے ساتھ جیسا بنا دوں گا. بالکل. اور اللہ نے بھی کہا تھا پھر ولا عملا ان جہنم، میں بھی بھر دوں گا تیری پیروی جو کیا جہنم سے. تو اب وہ ریڈی کر رہا ہے، ایک کو تیرا شکر گزار نہیں رہنے دوں گا. اس نے کہا تھا نا، اللہ سے چیلنج لیا تھا، اللہ ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا. تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، دیکھو لایا میں، لو اس کو. پوری زندگی بھر یہ میرے اشارے پہ چلتا رہا، دیکھو اس کو پکڑ لو. اور وہ پوری اپنی مرضی کے کام کراتا رہا اور وہاں جا کر بے وفائی کر دے گا یہ شیطان. تو یہ 2 اوپینین بتائی گئی. وکالا کرینہ، تو ایک میں نے آپ کو کہا فرشتہ شہید، وہ جو اعمال نامہ دکھ رہا تھا وہ پیش کر دے گا، اور دوسرا شیطان جو پوری زندگی بھر ہم کو ہمارے اپنے اشارے پر کیا کراتا رہا. ایکچولی آپ کیسے کہہ سکتے ڈانس، ہم شیطان کے اشارے پہ گھومتے رہے اور ڈانس کرتے رہے اور وہ کرا کے وہاں تک ہم کو پہنچا دیا اور پھر لا کے چھوڑ دے گا اور کہے گا لو پکڑو اس کو بھی، پکڑو اس کی گناہوں کے ساتھ، اس کی گٹریوں کے ساتھ. اب آیت نمبر 24 لگاتے ہیں باجی. نیکسٹ اب کیا کہا جائے گا؟ اب پکڑانے کے بعد دیکھو، الکیا تم دونوں ڈال دو. ابھی اگر دونوں لیں گے تو یہاں پر وہ جو 2 فرشتے ہیں نا جو پکڑ کے اللہ کے سامنے بندے کو لائیں گے، تو الکیا تم دونوں ڈال دو. تو یہاں وہ 2 فرشتے ہیں، مانے اگر ہم نے فرشتے لیے یہاں پر تو ہاکنے والے اور شہید سے کہا جا رہا ہے تم دونوں ڈال دو جہنم میں کلا ہر ایک کفارین نا شکرا انید ضدی کو ڈال دو، پٹک دو ان کو. یعنی وہی تو پکڑ کے لائیں گے نا، کرامین کاتبین زندگی بھر ریکارڈ بناتے رہے. یہ پہلی تفسیر ہے. اگر آپ نے وہ کرین کو فرشتے لیے تو یہاں پر جو ہاکنے والا اور جو شہید فرشتہ ہے وہ پکڑا دے گا اللہ کے پاس لا کر کے، اور پھر اللہ سبحان تعالیٰ انہی سے کہیں گے جاؤ ڈالو اس کو جہنم. کون ہے یہ؟ ناشکرا ہے. انید یعنی یہ کیا؟ ضدی. ناشکرا یعنی کیا؟ اللہ نے پیغامات پہنچا دیے تھے، وارننگز دے دیے تھے، he was ungrateful، اس نے کچھ نہیں کیا اس سے اور ضد میں پڑا رہا. یہ کہا جا رہا ہے سائق اور شہید سے کہ ہر ناشکر ضدی کو جہنم میں ڈال دو. کیوں؟ کیونکہ وہ حق کے مقابلے میں بہت ضدی تھا. کہیں ہم تو ایسے ضدی نہیں ہیں نا. اللہ کا جب پیغام ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ سمینا و اطعنا. کہیں ہم سمینا و عصینا تو نہیں کہتے جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ سن لیا ہم نے اب نافرمانی کریں گے ہم. تو پھر یہی اشر ہوگا کہ وہ دونوں شہید اور ہاکنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ کتاب تو آ گئی، ایوری تھنگ ریڈی ہے، دونوں جاؤ پٹکو اس کو. یہ ضدی کو جو ہے کہاں ڈالو؟ جہنم میں ڈال دو. آیت نمبر 25. اس کو کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ اس کے کام کیا تھے؟ منائن، یہ روکنے والا تھا بہت زیادہ، خود بھی رکتا دوسروں کو بھی روکتا. کس سے؟ للخیری، یہ خیر کے کام سے روکتا تھا. متدین یعنی حد سے بڑھنے والا، مریب شک میں ڈالنے والا، جو بے چین کر دے.
یہ کام کرتا تھا. کوئی بھلا کام کرتا اس کو کرنے نہیں دیتا, نہ خود کرتا ہے نہ اچھا کام کسی کو کرنے دیتا ہے. ایسے کتنے ایسے بھی دیکھ چکے ہوں گے. اگر آپ کسی کو لنک دو اور کہو کہ چلو دوپہر کا وقت ہے, آج تھرسڈے ہے بھائی, واشی بیچ کی کلاس ہے, چلو 26 پارا ہے, سورہ کاف ہے, چلو پڑھ لیتے ہیں, تو وہ کیا کہیں گے, نہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم نہیں, اور بلکہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو. کہاں جا رہے تم؟ ہم مال میں جا رہے ہیں. ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ کہاں جا رہے ہیں, مال میں جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ ارے ہم لوگ غلط کام کرنے تھوڑی جا رہے ہیں, ہم لوگ جو ہے وہ رمضان کی افطاری کی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں. اچھا صحیح ہے, آپ جو ہے دوسرے وقت چلے جائیے. کلاسز کے وقت کیوں جا رہے ہیں؟ ہم تھوڑی کوئی غلط کام کر رہے ہیں, شاپنگ کرنے جا رہے ہیں. لیکن پھر ہم کیا کہتے ہیں, نہیں نہیں میں نہیں, مجھے تیاری ہے, میں بھی رمضان کی تیاری کر رہی ہوں. کیا میں اپنے آپ کو تیار کر رہی ہوں, ہے نا, تقوی کے ساتھ. ہم لوگ جو یہاں پر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں, تقوی بلڈ اپ کر رہے ہیں, پریپریشن کر رہے ہیں, اپنے نفس کو ریڈی کر رہے ہیں, ہے نا. ہم یہاں مجاہد ہیں, ہم میں سے ہر ایک مجاہد ہے. ہم سوچتے ہیں جو تلوار سے لڑتا وہی مجاہد ہے. ہم مجاہد کا مطلب کیا ہے, اپنی نفس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. نہیں مجھے جانا ہے بٹ نہیں جاؤں گی سسٹر پلیز, بہت اچھی تفسیر ہے, آج آخرت کے بارے میں سورہ کاف میں پتا چل رہا ہے, ہم یہاں بیٹھ کے جہاد کر رہے ہیں. اٹموسٹ اسٹرگل, واٹ از دا میننگ آف جہاد؟ اٹ مینس اٹموسٹ اسٹرگل. ہم ضدی نہیں, وہ ضدی ہے نہیں, وہ تو چلا گیا, ہے نا. اور روکنے والا, اچھے کام سے روکنے والے کی بات ہو رہی ہے. دیکھو جہنم میں جاتے ہیں, للخیر ہر اچھے کام سے روکتے ہیں. حد سے بڑھنے والے اور شک میں ڈالنے والے یہ کام کیا کرتے تھے. تو بہت زیادہ روکنے والا ہے خیر سے. خیر سے مطلب مال جو ہے, مال و دولت بھی ہے, سو وہ روکتا انفاق فی سبیل اللہ. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کہیں اچھی جگہ خرچ کرنے کی کوشش کرو, دیکھو وہ آپ کو روکیں گے, ارے اس کو کیوں دے رہے ہو, اس کے گھر میں تو ایسا ہے, اس کے گھر میں تو ویسا ہے, اس کے گھر میں تو بیٹا ہے. یعنی وہ آپ کو اچھی جگہ خرچ کرنے سے روکیں گے. اس کیوں کرتے پتا ہے وہ ایسا, کیونکہ وہ خود نہیں کر رہے نا, تو ان کے اندر گلٹ ہے کہ میں تو ایسا اچھا کام نہیں کر رہا ہوں, یہ کیوں کرے. جیسے آپ نے وہ چوہے کی سٹوری سنی تھی نا, وہ دم کٹا ہوا چوہا جس کی دم کٹ گئی تھی, تو اس کا کیا چکر تھا کہ وہ سارے کی دم کاٹ دے. وہ کوشش کیا کرتا تھا, ساری اپنی دم کاٹ دے تاکہ ہم سب برابر ہو جائیں. تو وہ ایک دم کٹا ہوا چوہا کیا چاہتا ہے کہ وہ ساروں کی دم کاٹ دے تاکہ سب ایک جیسے ہو جائیں. تو ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے, ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے. ہاں, تو وہ انفاق فی سبیل اللہ سے روکتے ہیں, یعنی نہ تو خود نیکی کے کام میں خرچ کرتا تھا نہ کسی کو کرنے دیتا تھا یہ شخص, اسی لیے تو جہنم میں. ہر بھلائی کے کام سے اس کو بیر تھی, لہٰذا جو کرتا وہ اس کو روک دیتا تھا. پھر اخلاقی قانونی سب حد توڑنے والا اور شک میں ڈالنے والا جو بے چین کر دے, جو بے چین کر دے, یعنی نیکی ایمان دین کے بارے میں وہ لوگوں کو کنفیوز کرتا. بہت سے لوگ آپ کو آج ایسے ملیں گے, اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا آپ کو کنفیوز کر کے چھوڑ دیں گے. ایگزامپل دوں میں بہترین ایگزامپل یہ دینا چاہتی ہوں. ہاں, کیا آپ ابھی کلاسز میں جڑے ہیں, قرآن ہی پڑھتے ہیں نا, مجھے بتائیے میں آپ کو کیا کراتی ہوں. یہاں پر میں آپ کو اپنے گھر کی ڈیٹیلز دیتی ہوں, آپ کے گھر کی ڈیٹیلز لیتی ہوں, قرآن ہی تو پڑھاتی ہوں, اور کیا کرتی ہوں. لیکن کچھ ایسے ہیں نا آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے. یس کاشفہ, کون سا مسلک ہے, کون سا قرآن پڑھ رہے ہو بھائی, کون سا قرآن ہے, جو آپ کے گھر میں قرآن ہے وہی تو قرآن ہے. نہیں کون سی کلاسز میں جاتے ہو, آپ کی ٹیچر کا مسلک کیا ہے, یعنی میرے تک پہنچ جائیں گے, آپ کی ٹیچر کا مسلک کیا ہے. یس تابندہ نے آنسر دے دیا, ہم تو یہ کہیں نحن لہو مسلمون, ہم تو اس کے لیے فرما بردار, ہم صرف قرآن پڑھنے جاتے ہیں جو ہمارے سب کے گھروں میں ایک ہی قرآن ہے, اللہ کا کلام جو وہی نبی کریم پر اترا کرتی تھی, وہی قرآن آپ کو پڑھایا جاتا ہے. جو اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے پاور پوائنٹ سے نہیں پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے نا, آپ اپنے مصحف سے پڑھیں, آپ اپنے گھر میں جو مصحف ہے اس کو کھولیں, آپ اپنے گھر کے قرآن کو کھولیں اور دیکھیں وہی پڑھایا جا رہا ہے جو آپ کے گھر میں جو قرآن ہے اسی کو. یہ تو خالی آپ کی کنوینئنس کے لیے آپ کو جو ہے کہ یہ پاور پوائنٹ لگا کے دے دی جاتی ہے, کیونکہ کوئی خواتین اگر جو ہے ہاتھ میں مصحف نہ لے سکے تو پھر ان کے لیے بھی یہاں ہیلپ کر دی جاتی ہے, آسانی ہے. دیکھو ایک ایک آیتیں آپ کو کھول کے بتایا جا رہا ہے, تو اگر آپ اپنا مصحف نہ بھی لینا چاہیے وہ افضل ہے, لیکن اگر کوئی نہ لے تو اس کے لیے آسانی ہے. وہی چیز پڑھا رہے ہیں بھائی جو آپ کے گھروں میں ہے. کیوں پڑھ رہے ہو, ٹیچر کے پیچھے پڑھنا, کبھی کوآرڈینیٹرز کے پیچھے پڑھنا, کبھی کلاسز کے پیچھے پڑھنا, بھائی آپ کو صرف قرآن پڑھا رہے ہیں. کوئی چیز آپ کو ہم نہیں کہتے, ہم آپ کو نہ کسی چیز سے روکتے ہیں نہ کسی چیز سے ابھارتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں صرف قرآن پڑھو.
جو انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا وہ خود ہی اس کو فرقان مل جائے گا، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا معیار مل جائے گا، وہ خود سمجھنے لگے گا مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اسی لیے میں تو کسی کو نہیں بولتی کبھی یہ نہ کرو وہ نہ کرو. آپ دیکھیں I don't say, I only say please come into my class. آپ آئیے میری کلاس میں اور قرآن پڑھیے. اچھا آپ یہ مسلک کے بارے میں آپ یہ سکھاتے ہیں وہ میں کچھ نہیں سکھاتی، نہ میں کچھ معاف آپ کو کچھ جو ہے کہ کہتی ہوں کہ یہ نہ کرو یا کوئی چیز پر آپ کو یہ، میں صرف کہتی ہوں قرآن معنی کے ساتھ پڑھیں، بس آپ کو آٹومیٹکلی فرقان مل جائے گا، صحیح اور غلط کی فرق آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کسی کو کسی کے مسلک تک پہنچنے کی ضرورت نہیں. اور کون سا قرآن پڑھتے ہو؟ جو آپ کے گھر میں قرآن ہے وہی پڑھتے ہیں. ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی قرآن ہے جو اللہ نے اتارا ہے، وہی قرآن پڑھاتے ہیں. آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ یہاں ایک اہم چیز. پھر ایک اور بھی بات آ جاتی، بھائی کیا ہے کس کی تفسیر ہے؟ تو تفسیر جو اوتھینٹک تفسیر ہے ان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. سب سے اوتھینٹک ابن کثیر، اگر آپ دیکھیں ابن کثیر کے بھی جو ہے یہاں پر آپ کو ساری چیزیں ملیں گی، اور جو ہے کہ ریفرنسز بھی موسٹ آف اٹ وہیں سے ملیں گے آپ کو. تو موسٹ اوتھینٹک تفسیر ہے. اور بھی ہے کوئی اور بھی جو ماہر اسکالرز ہوتے ہیں ان پر بھی ریسرچ کی جاتی ہے، ہم اس پر بھی ریسرچ کرتے ہیں. جو کوئی اوتھینٹک چیز بتاتا ہے اور پرووائڈ کرتا ہے سپورٹنگ ریفرنس، میں ان کی چیزوں کو لیتی ہوں اور آپ تک پہنچاتی ہوں، یعنی دلائل کے ساتھ بات کرتی ہوں. تو پلیز ان کلاسز میں کبھی دوبارہ کسی کو چھیڑنا نہیں اور کنفیوز نہیں کرنا کون سا مسلک اور کیا. بولنا آؤ بھائی قرآن پڑھو، جو آپ کے گھر میں قرآن ہے وہ پڑھ لو، آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہماری ٹیچر کیا پڑھاتی ہے آٹومیٹکلی. اور یقین سے کہہ سکتی ہوں جنہوں نے لنکس دیے ہوں گے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ریلیٹیوز کو، انہوں نے پایا ہوگا ہم قرآن ہی پڑھاتے ہیں، اور ان کو بھی بات دل کو چھو گئی ہوگی. صحیح بات دل کو چھو جاتی ہے، کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی کنفیوز کرنے کا طریقہ نہیں. تو یہاں جو بتایا جا رہا ہے نا، یہ جو دو فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہ ڈال دو ان کو جہنم میں، تو یاد رکھنا یہ کون لوگ ہیں؟ جو روکنے والے بہت برائی بھلائی کے کام سے، اور پھر وہ جو حد سے بڑھتے ہیں اور جو لوگوں کو شک میں ڈالتے ہیں. کیا میری بات آپ کو شک میں ڈالتی ہے؟ کیا میں کوئی ایسی بات کہتی ہوں جس سے آپ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ کو گڑمٹ کوئی بات یہاں سمجھائی جاتی ہے؟ ہر ایک لفظ کے پیچھے آپ کو دلائل دیے جاتے ہیں، ساری چیزیں آپ کو یہاں بتائی جاتی ہے، ہر ایک چیز. اور جو صحیح طریقہ ہے تفسیر کرنے کا وہ اس طریقے پر آپ کو تفسیر کروائی جاتی ہے. تو الحمدللہ آیت نمبر 25 آپ کے سامنے یہاں پر ہے کہ جو بات ہم نے بتا دی کہ جو کنفیوز کرتے لوگوں کو، ہاں وہ کنفیوز کرتے کہ شخص ہول ہارٹیڈلی کام نہ کر سکے، ہے نا، ہول ہارٹیڈلی کام نہ کر سکے، اللہ کے بارے میں شک، رسول کے بارے میں شک، قرآن کے بارے میں شک، یہ سارے شک ہیں یہاں پر. تو اس کے لیے کیا بتایا؟ جو ایسے شک پیدا کرتے ہیں نا ان کے لیے جو ہے دو فرشتوں کو کہا جائے گا، جو ہانکنے والا ہوگا، جو شہید ہو، ڈالو ان کو جہنم میں. دیکھو یہ ضدی لوگوں کو، یہ روکنے والے لوگوں کو اچھے کام سے، اور رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، حد سے بڑھنے والے، شک میں ڈالنے والے لوگ، ان کو کیا کرو؟ جاؤ پٹک کے آؤ جہنم. تو ہم کو دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو دعا سکھائی جاتی ہے، اگر آپ میرے ساتھ دعا پڑھتے ہیں تو اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ مجھے ایسی صلاحیت دے کہ حق کو حق جانوں، صحیح اور غلط میں مجھے کیا کرائیٹیریا دے دے. اسی لیے تو دعا پڑھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو کھول دے گا، کھول دے گا، صحیح اور غلط کی پہچان آٹومیٹکلی کرا دے گا. تو ہم کو دعا مانگنی چاہیے، اوکے؟ اور ایسے کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ایسے لوگ جو آپ کو کنفیوز کرتے ہیں نا، پلیز ان کی کنفیوژن، ان کے بہکاوے میں نہیں آنا. آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کان دیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہے، سوچنے سمجھنے کی دل دیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سوچنے سمجھنے کے ذرائع استعمال کرو. اور دیکھو لبنہ باجی کیا کہتی ہے. لبنہ باجی کوئی اپنے طرف سے بات آپ کو نہیں کہتی، یا تو آپ کو اللہ کی باتیں بتاتی ہے، یا تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رسول ہیں ان کی باتیں، جن کی پیروی ہم پہ لازم ہے، ان کی باتیں بتاتی ہے. لبنہ باجی اپنی باتیں نہیں بتاتی، کبھی نہیں بتاتی اپنی باتیں، صرف اللہ کی باتیں بتاتی ہے اور اس کے نبی کی باتیں بتاتی ہے. ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے، اور اب بھی ہمارے پاس وقت ہے
کہ اللہ نے ہم کو ان کلاسز میں لا کے بٹھا دیا ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. قیامت کی یاد دہانی, ہمارے اعمال کو درست کرنے کی کوشش اللہ ہم کو توفیق دے اللہ تعالیٰ, کہ ہم جو ہے کہ بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والے بنے. ٹھیک ہے, دعا لگا دیجیے مجبن پلیز. اور آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتی ہوں, کل آپ کی کلاسز ڈیو ٹو مائی پرسنل ریزنس جو ہے کہ پوسٹپون کر دی گئی تھی, تو وہ جو کلاس کل نہیں ہو پائی, انشاءاللہ ہم اس کو سیٹرڈے کے دن کریں گے. آئی ہوپ دیٹ از اوکے وتھ آل آف یو آل. سارے لوگ جو کل وینسڈے کی کلاس نیرول بیچ میں, یعنی جو ان کو چانس نہیں ملا نا, کل کی کلاس ہماری اہم کلاس تھی, 30th پارا ہم کر رہے ہیں. تو دیکھیے جتنا بھی ہم کو خیر کے کام کرنے کے موقع ملتے, جو گم گئے تو ہم کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ مل رہا ہے, اللہ کا کتنا احسان ہے. کل ہم سے کیا ہو گیا, ہم قرآن سے دور ہو گئے. ہاں, کل ہم نہیں سیکھ پائے کچھ, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, سیٹرڈے اللہ دے رہے ہیں, ہم سیٹرڈے کے دن اٹینڈ کریں گے. تو آپ سب جو ہے اپنے آپ سے ایک عہد کر لیں کہ اگر کوئی پرابلم نہیں ہوئی, کوئی انسرٹینٹی نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ ہم تیرے کلام کو ضرور سنیں گے. 30th پارا ہے سسٹرز, 30واں پارا ہے. آپ نہیں سننا چاہیں گے, اتنی امپورٹنٹ آیتیں ہیں, اب بھی نہیں سنیں گے, تو آپ جو ہے پہلے ہی آپ کو تھرسڈے کے دن بتایا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنے شیڈیول کو سیٹرڈے جو سمجھتے ہیں نا, ایکچولی نارملی ہماری ہالیڈے ہوتی ہے, لیکن آپ کے لیے جو ہے کہ ایکسٹرا, ایکچولی اٹس ناٹ این ایکسٹرا کلاس. جو کلاس جو ہے کل کی کلاس نہیں ہو پائی, جو پوسٹپون کر دی گئی یہ کلاس, تو آپ کے لیے وہ کلاس ہوگی. تو آپ سب پلیز آئیں, اسپیسیفکلی مائی نیرول بیچ, آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں, اینڈ دی ریسٹ آف دی ادر بیچز, کہ پلیز جو کل کلاس اٹینڈ جو ہم نہیں کر پائے, کل کلاس ہم کنڈکٹ نہیں کر پائے, اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے, پلیز اویل دا بینیفٹ, فائدہ اٹھائیں, سیٹرڈے کی کلاس میں ضرور آئیں. ٹھیک ہے, چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اوکے ڈن. بولیے باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی جزاک اللہ خیرن کثیرہ, آپ نے بہت خوبصورتی سے ہمیں آیتیں بتایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سسٹرز, جو لوگ نیو جوائننگ ہے ان کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری کلاسز وینسڈے ٹیوزڈے کے دن ہوتی ہے, وینسڈے کے دن ہوتی ہے, تھرسڈے کے دن ہوتی ہے, اور سنڈے کے دن ہوتی ہے. اگر کوئی وجہ سے اگر ہماری کلاسز کینسل ہو جاتی ہے یا کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو ہم اس کی کمپنسیشن ضرور کرتے ہیں سیٹرڈے کے دن. سو انشاءاللہ یہ سیٹرڈے کے دن بھی جیسے کہ باجی نے ہمیں بتایا ہے, نیرو بیچ کی کلاس ہم نے کل کنڈکٹ نہیں کی تھی,